بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویورز، آج میں آپ سب کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت مکمل ناول لے کے حاضر ہوئی ہوں، جس کا نام ہے سنو تم لوٹ آنا۔ رائٹر ہیں ام ایمان قاضی۔ آہا، گھر کی بنی مزیدار ٹھنڈائی، جیو بھابھی، دودھو نہاؤ، پوتوں پھلو، ایسے ہی کہتے ہیں نا ایسے موقعوں پر۔ ٹھنڈی ٹھار ٹھنڈائی کے 2 گلاس پی کے اس نے آمنہ سے کہا تو اس نے پیار سے اس کے کندھے پہ دھوپ رسید کی۔ شہر جا کے بالکل ہی بے شرم ہو گئے ہو سدیس۔ شرم سے آمنہ کا چہرہ لال ہو گیا۔ لو، اس میں شرم کی یا شہر سے تعلق ہونے کی کوئی بات ہی نہیں۔ ابھی پرسوں ہی تو ابا نے بھائی کے رشتہ پکا ہونے کی خبر سنائی ہے مجھے۔ عید کے بعد خیر سے شادی کا پروگرام ہے۔ میں تو کہتا ہوں لگے ہاتھوں اپنی نکچڑی بہن کو بھی نپٹا ڈالو، ایک ہی خرچے میں 2 شادیاں نپٹ جائیں گی۔ لڑکا بھی کوئی ادھر ادھر سے برآمد ہو جائے گا، ذرا ڈھونڈیں گے تو۔ ویسے ہے کدھر وہ؟ 3 گھنٹے ہو گئے مجھے آئے ہوئے، نظر نہیں آئی، ورنہ اس کے پھٹے ڈھول جیسی آواز تو جیسے ہی پکی سڑک اتر کے آؤ کان پھاڑنے لگتی ہے۔ وہ تو 2 دن ہو گئے شہر گئی ہے، ماموں آئے تھے لینے کے لیے۔ عرشی کی منگنی ہے اگلے ہفتے تو ممانی نے بلوا بھیجا ہے۔ عرشی کے ساتھ مل کے کچھ تیاری وغیرہ کروانی تھی۔ جگ گلاس اٹھا کے لے جاتی آمنہ نے مگن سے انداز میں کہا۔ یہ جانے اور دیکھے بغیر آیت کے نہ ہونے کی خبر سے کیسے اس کا چہرہ اتر سا گیا تھا۔ اف، کتنے خوبصورت کپڑے ہیں، رنگ برنگے جھلملاتے جدید طرز کے کپڑوں پر اس نے جگمگاتی نظر ڈالی۔ پسند آئے ہیں نا؟ میں نے اپنی بیٹی کے لیے بنوائے ہیں۔ اور بھئی سچ پوچھو تو میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی آخر آیت کو ہماری ایسی کون سی بات بری لگی کہ اس نے پلٹ کر 3 ماہ خبر نہیں لی۔ 1-2 بار کال کرنے کی کوشش کی مگر پتہ چلا سگنل اتنے کم ہے تمہارے گاؤں کی سائٹ پہ کہ بات نہیں ہو سکتی تھی۔ تمہارے ماموں تو ماموں، بہنیں بھی اداس ہو گئی تھیں تمہارے بنا۔ مومانی نے ہمیشہ کی طرح شفقت سے کہا تو وہ اتنی توجہ اور محبت پہ آیت کھل اٹھی۔ ارے نہیں مومانی، ناراضگی کی تو کوئی بات ہی نہیں، 15 دن تو رہ کے گئی تھی یہاں، پھر آمنہ ہے نا میرے بغیر اداس ہو جاتی ہے۔ ماں کو تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں شعور میں، ابا کے گزر جانے کے بعد ہم بہنیں ہی ایک دوسرے کا سب کچھ ہیں۔ ویسے تو تایا تائی جلیس سدیس بھائی سب گھر والے بہت اچھے ہیں، خیال رکھنے والے، مگر اپنی بہنوں کی تو بات ہی الگ ہے۔ میں اس سے لڑتی بھی بہت ہوں، ناراض بھی بہت جلدی ہوتی ہوں، مگر آمنہ کے بغیر میں جلدی اداس ہو جاتی ہوں۔ بہن کے ذکر پر اس کے چہرے پر روشنی پھیل گئی۔ بالکل بیٹا، یہ تو رشتہ ہی ایسا ہے دل سے جڑا ہوا۔ تمہارے ماموں آج تک اپنی بہن کو یاد کر کے روتے ہیں۔ اتنی ہی عمر لکھوا کے آئی تھی بیچاری، ورنہ جانے کی عمر تو نہ تھی اس کی۔ اصل میں لاڈو پلی تھی، شہری سہولیات اور آسائشات کی عادی۔ تمہارے ابا کی اچھی شکل و صورت پہ مر مٹی تھی، ورنہ رشتوں کی کمی تھوڑی تھی اسے۔ تمہارے ابا کو اللہ بخشے خود خیال کرنا چاہیے تھا کہ دیہات کی مشکل زندگی کیسے برداشت کر پائے گی وہ، مگر وہ اس بھلے مانس کی ایک ہی ضد تھی کہ رہنا ہے تو میرے ساتھ گاؤں میں رہنا ہے۔ بس شادی کے 5 سال بامشکل زندہ رہی۔ مومانی نے ایک بار پھر وہی ذکر چھیڑ کر اسے اداس کر دیا۔ اس بے مہر لڑکی کا انتظار کرتے کرتے آخر اس کی 1 ہفتہ کی چھٹیاں تمام ہوئیں، مگر اس نے شاید اپنی کزن کی منگنی میں شرکت کر کے واپس آنا تھا۔ وہ نکلنے ہی والا تھا جب تائی اماں ایک چھوٹے سے بیگ کے ساتھ اندر آئیں۔ سدیس بچے، یہ کچھ کپڑے ہیں میں نے تیار کروائے ہیں آیت کے لیے، یہ دینے ہیں، اس کو جا کر دے آؤ۔ اور بتاؤ بھلا ایسی بھی کیا بوکھلاہٹ کے اٹھ کے ماموں کے ساتھ چل دی، نہ بتایا کہ منگنی میں شرکت کرے گی، نہ کوئی تقریب کے لیے تیاری کی۔ وہ تو کل پرسوں آمنہ کو اس کی مامی نے فون کر کے منگنی کا دعوت نامہ دیا۔ آمنہ تو میرے کہنے کے باوجود نہیں جا رہی شہر، یہ تم ہی جاتے ہوئے اس کا کچھ سامان لے جاؤ اور یہ آیت کے ہاتھ میں لفافہ سنبھال کے دینا، تحفہ کے لیے اپنے مومانی کو دے دے گی۔
وہ تو خود بچی ہے، ایسی نزاکتوں کا اسے کہاں خیال ہوگا؟ تم تو جا ہی رہے ہو شہر، تمہارے ابا کو اتنا لمبا سفر نہ کرنا پڑے، بس ایک ہی بار اسے منگنی کے بعد لینے جائیں گے۔ وہ جو اسے اس بار نہ دیکھ سکنے کی حسرت لیے جا رہا تھا، مطمئن ہو گیا کہ چلو اس بہانے اس پاگل اور سرپھری سے ملاقات ہو جائے گی، جسے احساس تک نہ تھا کہ کوئی اسے دل کی تمام شدتوں سے چاہتا ہے، اور اپنے تھیسس کی تکمیلی مراحل میں سب چھوڑ چھاڑ کے اپنے پروفیسر سے ارجنٹ چھٹی لے کے صرف دل کی خاطر چلا آیا۔ مومانی ڈھیروں کام اس کے حوالے کر کے عرشی کے ساتھ پارلر سدھار گئی، جبکہ زاشی گھر پہ تھی۔ آیت جلدی جلدی ان تمام سوٹوں اور گفٹس کو مہارت سے پیک کر رہی تھی جو عرشی کے سسرال والوں کو دیے جانے تھے۔ یہ تم ایسے کیسے سب کچھ منٹوں میں کر لیتی ہو؟ اس قسم کے سینے پر ہونے کے کام ہو یا کوکنگ کے، سب میں ایکسپرٹ، اپنے ناخن فائل کرتی زاشی نے رشک سے کہا، پھر خود ہی اپنی کیفیت کو پیچھے دھکیل کے نخوت سے بولی، تم لوگوں کے پاس کوئی اور آپشن بھی تو نہیں ہے؟ بس کام کام کام، نہ کوئی سوشل ایکٹیویٹی، نہ پڑھائی، نہ گیدرنگ، نہ پارٹیز۔ جی نہیں زاشی باجی، آمنہ مجھ سے صرف 1 سال بڑی ہے، مگر پچھلے سال ہی اس نے شاندار ڈویژن میں BA کیا، اب MA انگلش کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ میرا بھی 1-2 ماہ میں BA کے امتحان ہے، ماسٹر تو انشاءاللہ میرا بھی ڈن ہے، مگر کام کے لیے کوئی خلاصی نہیں ہے۔ تائی کہتی ہیں کام عورت کا زیور ہے، اور کام کے بنا بھلا عورت کیا عورت ہوئی؟ بہت سخت ہیں ہماری تائی امی اس معاملے میں، میں تو بس مارے بندے کر لیتی ہوں ہر کام۔ آپ آمنہ کو دیکھیں، ماشاءاللہ ایسی پھرتی سے سارے کام منٹوں میں نپٹاتی ہے، اس کے سیے کپڑوں کی دھوم دوسرے گاؤں تک ہے۔ ایک دفعہ جو ڈیزائن دیکھ لے اس سے کہیں زیادہ شاندار ایسا تیار کرتی ہے، لگتا نہیں کسی چک میں بیٹھی عام سی لڑکی نے سیا ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ سلائی اسے تائی نے سکھائی ہے، مگر باقی کے کئی کورسز اس نے نیٹ سے سیکھے ہیں۔ مجھے تو آمنہ تائی کی نالائق شاگرد کہتی ہے۔ یہ لیں، یہ پیکنگ ہو گئی ہے مکمل، اب میں آپ کا جوس بنا کے لاؤں، پھر ملازمہ سے مل کے اسٹور سے کچھ سامان نکلوانا ہے۔ اس نے آخری گفٹ پیک کر کے اپنی بات مکمل کی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہوں ٹھیک ہے، سنو آیت، زاشی نے کسی قدر حسد سے اس کے مگن انداز کو دیکھا اور بلایا۔ آیت جاتے جاتے رکی، یہ باجی آپی وغیرہ اب شہر میں آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، اچھا نہیں لگتا، تم بس مجھے زاشی کہا کرو۔ جی زاشی باجی ٹھیک ہے۔ وہ کچھ لمحے ناسمجھی سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے لیے فریش جوس تیار کرنے کچن میں چلی آئی۔ جس وقت وہ اسٹور سے ملازمہ سے سامان باہر نکلوا چکی اور فریش ہونے کا ارادہ رکھتی تھی، حواس باختہ زاشی اس کے پاس آئیں۔ آیت، وہ تم سے تمہارا کزن ملنے آیا ہے، جلدی آؤ، بیچارہ پتہ نہیں کب سے ویٹ کر رہا ہے۔ چوکیدار تو تمہیں پتہ ہے خبتی سا ہے، صحیح گائیڈ نہیں کیا اسے، وہ تو میں ڈرائیور کو دیکھنے باہر نکلی تو چوکیدار سے الجھتا نظر آیا۔ اف اللہ، ضرور سدیس ہوگا، چوکیدار کا بھی دماغ خراب ہے۔ وہ ماتھے پہ ہاتھ مارتی ڈرائنگ روم کی طرف بھاگی۔ رات ہی تو آمنہ نے بتایا تھا کہ تائی اس کے لیے کپڑے بھجوا رہی ہیں سدیس کے ہاتھ۔ اس نے لا کہا مامی بنوا چکی ہیں اس کے کپڑے، مگر وہ آمنہ ہی کیا جو مان جائے۔ تمہیں تو پتہ ہے آیت، تائی ایسی باتوں کی نزاکتوں میں کتنا خیال رکھتی ہیں، کہہ رہی تھی کہ پہلے بتاتی آیت تو شاندار لباس تیار کر کے دیتی، کسر تو اب بھی نہیں چھوڑی۔ کہتی ہیں کیا سوچیں گے تم لوگوں کے ننیہال والے کہ بچی کو بغیر تیاری کے تقریب میں بھیج دیا، بلکہ وہ تو باضد تھیں کہ مجھے بھی جانا چاہیے، مگر تمہیں تو میری عادت کا پتہ ہے، میں کہاں جاتی کہاں ہوں، تم پتہ نہیں کیسے پرائے گھر میں اتنے دن رہ لیتی ہو، میرا تو بابا دم گھٹتا ہے۔ اچھا سنو، اپنا خیال رکھنا اور جلدی سے واپسی کی سوچنا، ہم سب اداس ہیں تمہارے بنا۔ آمنہ کی رات والی گفتگو ذہن میں تازہ کرتی وہ اس کے سامنے آئی۔ شاباش ہے بھائی، پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ تو سنا تھا، مگر آج کسی پر صادق آتے اب دیکھا ہے۔ اسے دیکھ کے سوکھے دھانوں پر پانی پڑا تھا۔ سو اس کے سلام کے جواب کے بعد وہ خوش دلی سے سدیس نے کہا، پرائی کیوں، میری ماموزاد ہے۔ نروٹھے پن سے اطلاع دی گئی، ہاں ماموزاد، ویسے ہی تمہارے ماموں لوگ ناراض ہی بھلے تھے، اب جب سے معافی تلافی کا معاملہ ہوا ہے تمہاری تو شکل دیکھنے سے رہ گئے ہم لوگ۔
घर फ़ोन करो तो आयत बीबी कभी किस लिए तो कभी किस लिए मामू के घर हैं। पर्सनल तुम्हारा सेल नहीं है, तुम रखना पसंद नहीं करती। अब बंदा करे भी तो करे क्या। हो तुम्हें तो सारे रिश्ते अल्लाह के फजल से बने बनाए मिले हैं, इसीलिए कदर रही है। हमसे पूछो कितना तरसते रहे इन रिश्तों के लिए, मुंह बना के आयत ने कहा। अच्छा, यानी कि मेरे अब्बा अम्मा जो तुम लोगों पे जान कुर्बान करते हैं, वो उम्र भर की मोहब्बत अकारत गई और तुम इन लोगों की इतनी मोहब्बत के बावजूद भी किसी रिश्ते को तरसती रह गई हो। इल्म में होना चाहिए तुम्हारे प्यारे ताया और ताई के, जो ये कहते हैं कि तुम इनको माँ बाप की जगह समझती हो। सदीस ने तासुब से कहा तो हस्ब मामूल भड़क उठी। तुम जेलस आदमी, फफे कुटनी का न्यू वर्जन, हमेशा ऐसी ही बात निकालना इस तकरीबकार दिमाग से। मैंने कब कहा है कि ताई ताया के प्यार में कोई कमी है। मैं तो ये कह रही थी कि हर रिश्ता अपनी अलग अहमियत रखता है। इसके जवाब पर वो हंसा तो हंसता ही चला गया। वेरी गुड, अब आया मज़ा, वरना मैं परेशान कि हमारी वो आयत कहाँ चली गई। अब अगर लड़ाई से फुर्सत मिल गई हो तो बंदा इतनी दूर से आए मेहमान को चाय पानी ही पूछ लेता है। पहले ही इस खर दिमाग चौकीदार ने दिमाग पिलपिला करके रख दिया। रही सही कसर तुमने पूरी कर दी। दिलचस्पी से इसके गुस्सीले रूप को नज़रों में उतारता वो दिलचस्पी से बोला। आयत बेसाख्ता माथे पे हाथ मार के उठी। तुम हमेशा ऐसे भी मुझे गुस्सा दिलाकर सारा इल्ज़ाम मुझ पे डाल देते हो। मुझे पता था ये बेवकूफ़ ऐसे ही बैठी होगी, इसलिए आपकी तवाज़ो के लिए मैं सब कुछ ले आई हूँ। जाशी मुलाजमा के साथ लवाजमात की ट्रे ट्राली के अंदर आते ही खुशगवार लहजे में बोली। आयत अच्छी खासी शर्मिंदा हो गई। ये बेवकूफ़ नहीं है मिस, सिर्फ सादा है, और हम चूँकि खुद भी ऐसे होते हैं देहाती लोग, और पसंद भी ऐसे ही लोगों को करते हैं। अपने साबका बेनियाजी वाले खोल में सिमटता वो जाशी से मुखातिब होता हुआ उठ खड़ा हुआ। अरे किधर तैयार हो गए जाने के लिए? बैठो, ये सब कुछ शुरू करके फिर ख़त्म भी करो, और खाना खाए बगैर तो मैंने तुम्हें जाने नहीं देना। आमना को पता चला कि मैंने तुम्हें ऐसे जाने दिया तो गर्दन दबा देगी मेरी, और मुझे भी सुकून नहीं आएगा कि फजूल बातों में लग के तुम्हें कुछ खाए पिए बगैर भेज दिया। इसके अलविदाई कलिमात बोलने से पहले वो तड़प के आई और बाजू से पकड़कर इसे सोफे पर वापस धकेला और मुलाजमा के हाथ से ट्राली लेके अपने मखसूस अंदाज में शुरू हो गई। सुदेश ने निसार होने वाली नज़रों से इसे देखा, जबकि इन दोनों के इस बेनियाज और बेतकल्लुफ़ाना अंदाज को किसी ने हसद और रश्क के मिले जुले तासुरात से देखा। अगले दिन रात को जब वो मुमानी को गर्म दूध देने आई तो उन्होंने इसे रोक लिया। रुको आयत, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। उन्होंने हाथ पकड़कर इसे अपने पास बिठाया और दूध का गिलास लेकर साइड टेबल पर रख दिया। आयत ने नासमझी के अंदाज से यहाँ वहाँ देखा तो इसे मुमानी के अलावा कोई नज़र नहीं आया। मेरी बात याद रखना अहमर, और मैं तुम्हें आयत से मिलवाती हूँ। अभी देखोगे तो दंग रह जाओगे। मेरी पसंद की दाद दिए बगैर नहीं रह सकोगे। अब वो किसी से मुखातिब थी। आयत गहरी सांस लेके रह गई। मुमानी कनाडा में मुकीम अपने बेटे से बात कर रही थी, जो अरसा 10 साल से बवजह रोज़गार वहीं मुकीम था, और मुमानी लोगों के ख़ानदान के ठाट बाट यकीनन इसी की दियारे गैर की कमाई के मनहूने मन्नत थे, वरना मामू तो बैंक में ग्रेड 16 के मुलाजिम थे। मुमानी ने इसे अहमद से बात करने को कहा तो आयत शर्मा गई। मैं कैसे मुमानी, आप बस मेरा सलाम दे दें इनको, मैं भला क्या बात करूँगी। वो घबरा के उठ खड़ी हुई। मुमानी ने इसे ज़बरदस्ती बिठा दिया। अरे बैठो भाई आयत, गांव में रख के तो 1960 की लड़की ही बना डाला तुम लोगों को, तुम्हारे दुधियाल वालों ने, वरना अपने सगे मामूजाद से बात करने में कैसी शर्म। कहते साथ ही उन्होंने वीडियो कैमरा इसके ऊपर सेट कर दिया। आयत ने घबरा के स्क्रीन पर निगाह की। एक खूबरू शख्स मुस्कुराते हुए इसे मुखातिब था। वाकई मैंने मम्मी से जितनी तारीफ आपकी सुनी है, आप इनसे कई गुना बढ़ के प्यारी हैं, और हैरान हो रहा हूँ कि आज के इस कदर फास्ट दौर में भी कोई लड़की लड़के से बात करते हुए हेजिटेशन का शिकार हो सकती है। वो हैरत से इसके सुर्ख होते हुए चेहरे को देखते हुए कह रहा था। आयत ने ढलका दुपट्टा जल्दी से दुरुस्त किया, फिर आहिस्ता से इसे सलाम किया, मगर अहमद की बेतकल्लुफ़ाना और हल्की फुल्की बातों ने बहुत जल्द इसकी घबराहट दूर कर दी, और वो इनसे इनके गांव के बारे में
गांव की मुश्किल ज़िंदगी के बारे में हैरत का इजहार कर रहा था। माय गॉड आयत, मैं हैरान रह गया जब पता चला कि तुम लोग अभी तक आग जला के कुकिंग करते हो। आज भी हैंड पंप ही पानी का ज़रिया है। मतलब गांव की लाइफ पे साइंस की तरक्की ने कोई असर नहीं किया। आज भी सदियों पुराने निज़ाम के तहत एक टफ लाइफ गुजार रहे हो तुम लोग। इसकी हैरत पे आयत मुस्कुरा दी। अरे नहीं अहमद भाई, आप चूँकि एक जदीद और तरक्की याफ्ता मुल्क की भागती दौड़ती ज़िंदगी का हिस्सा हैं तो इसलिए ज़्यादा एहसास हो रहा है आपको, वरना हमारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं है जितनी आपको लग रही है। मतलब मुश्किल है, ये तो मानती हो ना डियर कज़न। इस दिन इनके दरमियान तकल्लुफ़ का पहला पर्दा हटते ही आयत अपनी आदत के तहत बोली तो बोलती चली गई। मोमानी मुस्कुराते हुए इन दोनों को बातें करते सुन रही थी। फिर अर्शी की मंगनी तक ऐसी ही 2-3 स्काइप पे बात हुई। आयत को अहमद के मुतालिक बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर गई। और मंगनी वाले दिन आयत को सजे संवरे देख के कितनी देर अहमद इसे देखता रहा। इसके हुस्न में ज़मीन और आसमान के कलाबे मिलाता वो इसे नए ज़माने की सैर कराता रहा। सुबह तक वो इसी मुलाकात और इन्हीं अल्फाज के सुरूर में थी। क्या वो इतनी खूबसूरत थी? इसने खुद से सवाल किया। फिर किसी ने अब तक कहा कुछ क्यों नहीं? आईने के सामने खुद को हर जाविये से देखते हुए वो खुद सवाल जवाब करती रही। आईना में जब खुद अहमद के अल्फाज की रोशनी में परखा तो लगा हाँ वो ठीक ही तो कह रहा था। अरे यार, तुम यहाँ पता नहीं किस दुनिया में गुम हो। मैं मम्मी के कमरे में ढूंढ रही थी तुम्हें। जाशी ने अचानक अंदर आते हुए इसको एकदम से बोला। क्या हुआ जाशी, खैरियत, कोई काम था? आईने में जाशी का अक्स देख के आयत ने कहा। इस दिन के बाद जाशी बाजी कहने का तकल्लुफ़ छोड़ दिया था इसने। हाँ भाई, तुमने तो कहा था गांव से आमना भी शिरकत करेगी अर्शी की मंगनी में, और हो सकता है तुम्हारे चचा के बेटे भी आएँ, खुसूसन शहर वाले बेटे को तो आना चाहिए। वो क्या नाम था इनका? सुदेश, जाशी ने पूछा तो आयत हैरत में गिर गई। हमा वक्त अपनी ज़ात में गुम जाशी कब से रिश्तेदारों के बारे में इतने गहरे अंदाज में सोचने लगी। हाँ, वो आमना तो ताई के बगैर हिलती ही नहीं घर से, और ताया लोगों का इनविटेशन नहीं था। मोमानी ने कहा था सिर्फ चंद करीबी रिश्तेदारों को बुला रहे हैं। और सदीस एक लम्हे को चुप हुई। दावतनामा होता तब भी मुश्किल से आना था इसने। बहुत मूडी और मुश्किल बंदा है वो। नहीं भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जॉली फ्रेंडली सा। तुम भी आए, बहुत बेवकूफ़ हो, इंसानों की परख ही नहीं तुम्हें। मुझे भी याद नहीं रहा, मैं ही इनवाइट कर लेती इन्हें। तुम ऐसा करो, तुम्हारे पास नंबर तो होगा इसका, मुझे दो। जाशी के इस तरह कहने पे आयत को हैरत हुई। नहीं जाशी, मैं सच कह रही हूँ, सुदेश हमारे घर और गांव में संजीदा और अच्छा खासा डरावना मशहूर है। लड़कियों को डांटने में तो इसका जवाब नहीं, मुझ पे तो खुसूसी नज़र करम होती है इसकी। चादर के बगैर बाहर मत जाओ, गली में हंसता हुआ क्यों देखा तुम्हें? मगरिब के बाद घर से बाहर रही तो टांगे तोड़ दूंगा। मेरे लिए तो अहकामात की एक किताब तैयार कर रखी है इसने, इसमें सबक पढ़ पढ़ के मुझे सुनाता है। वो तो इस दिन भी ताई ने ज़बरदस्ती ताया से कहलवा के यहाँ भेजा होगा इसे। आयत को सामान दे आना, वरना वो बिल्कुल भी नहीं आता। उफ आयत, कितना बोलती हो तुम, एक फ़ोन नंबर ही तो मांगा है, मुझे दे दो। जाशी ने दांत पीसते हुए इसे गुस्से में देखकर सुदीस नामा पढ़ती आयत फौरन चुप हुई। फिर एक लम्हे के बाद उसने कहा, मेरे पास नंबर हो तो दूँ ना? मेरे पास तो सिरे से फ़ोन ही नहीं है, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। घर में लैंडलाइन फ़ोन है, सुदेश को घर पे बात करना हो तो इसी पे करता है। हाँ, भाई के पास मोबाइल। उफ, बोलने की मशीन, बस करो। ऐसा करना, जब घर वापस जाओ अपने गांव तो अपने घर के किसी बंदे से इसका नंबर लेके मुझे लिखवाना, तुमने कॉल करके। घर का नंबर तो है ना तुम लोगों के पास, मेरा नंबर भी नोट कर लो। खफा खफा सी जाशी ने कहा। जी कर दूंगी, मगर आपने क्या कहना है इसे? मुझे बताएं, मैं बता दूंगी। इसने पुरजोश अंदाज में पूछा। कुछ नहीं, एक काम है इसकी यूनिवर्सिटी का, ये मेरा नंबर रखो और गुम मत करना। जाशी ने ढूंढ ढांड के एक कागज़ पे अपना नंबर लिखा और आयत को दिया, और वो चिट आयत को पकड़ा के एक बार फिर इसे जल्द नंबर भेजने की ताकीद करते हुए ये जा वो जा। आयत चिट को देख के बस कंधे उचका के रह गई। मंगनी के अगले रोज़ ताया इसे लेने आ गए थे। घर आके आमना और ताई ने बहुत गर्मजोशी से इसका इस्तकबाल किया। आयत की बच्ची, वहाँ जाके हम सबको भूल गई तुम।
پتہ بھی ہے ہم سب کتنے اداس ہو گئے تھے۔ اب تم جا کے دکھاؤ ذرا، بہت ماروں گی۔ آمنہ نے نم آنکھوں سے اس کو گلے لگایا۔ مجھے تو پتہ ہی اب چلا ہے آیت کہ تو میرے گھر کی بولتی مینا ہے۔ تیرے تایا الگ بلائے سے پھرتے تھے۔ تائی نے کہا۔ وہ زاشی کے ایک بار کے پہنے ہوئے جدید تراش خراش کے لباس میں کسی ملکہ کی طرح اترائی بیٹھی تھی۔ دیکھو تو جلیس کی ابا کتنی پیاری لگ رہی ہے آیت، بالکل شہری کڑیوں جیسی، تائی نے تایا کو مخاطب کر کے کہا۔ اس میں کوئی شک ہے بھلا، ہماری بچیاں ہیں ہی اتنی پیاری۔ تایا نے دونوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ اسی پل جلیس بھیا کے آتے ہی آمنہ تو تیزی سے وہاں سے ہٹ گئی کہ تاریخ طے ہو جانے کے بعد لڑکے لڑکی کا مکمل پردہ ہوتا ہے۔ اگرچہ ایک ہی گھر میں ایسا ممکن تو نہیں تھا، مگر پھر بھی آمنہ بہت احتیاط برتتی تھی۔ ویسے بھی اس عمر میں آیت سے صرف 1 سال بڑی آمنہ آیت سے کئی گنا سمجھدار تھی اور معاملہ فہم تھی۔ آیت اب کسی ٹیپ ریکارڈ کی طرح ممانی نامہ شروع کر چکی تھی۔ بس بھی کرو آیت، مانا کہ بہت متاثر ہو کے آئی ہو تم ماموں کے خاندان سے، مگر میں ہر وقت ان کا تذکرہ سن کے عاجز آ گئی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں تم نے سب کچھ بھلا دیا جو ممانی نے امی کے ساتھ کیا تھا۔ انہی کی وجہ سے نانا اور ماموں نے ابو سے شادی کرنے پہ امی سے قطع تعلق کیا تھا اور جائیداد میں سے کچھ بھی نہیں دیا۔ امی کی شادی اپنے مخبوط الحواس بھائی سے کرانے کی خواہشمند تھی محترمہ ممانی صاحبہ، اور جب امی نے انکار کیا، ابو کا نام لیا، تو نانا ابا کو اتنا بھڑکایا کہ امی کی شکل دیکھنے کے بھی روادار نہ رہے۔ اب جب ہمارے وہ پیارے رشتے ان لوگوں سے تجدید تعلقات کی خواہش دل میں دبائے مٹی میں جا سوئے، تو نہ جانے کس مقصد کے تحت دوبارہ انہوں نے تعلقات استوار کیے ہیں۔ جس عورت کو اپنے میکے کی دہلیز پار کرنے کی اجازت صرف اس عورت کی وجہ سے نہ ملی ہو، اس کو آج اس کی بیٹیاں کیسے اتنی پیاری ہو سکتی ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، اگر کوئی سوچنا چاہے تو۔ آمنہ نے اسے اچھا خاصا لیکچر دے ڈالا۔ تیسرا دن تھا، اسے ماموں مومانی کے خاندان کا راگ الاپتے ہوئے۔ اچھا نا آمنہ، ہر کسی کے اپنے اپنے نظریات ہوتے ہیں، اپنی اور اپنی اولاد کی طرز زندگی کے حوالے سے۔ مومانی بتاتی ہیں کہ نانا اور ماموں آج تک اس لیے خفا رہے کہ امی نے اپنی مرضی سے ابو سے شادی کی، مگر ابو ویسے نہیں نکلے شادی کے بعد جیسے انہوں نے دعوے کیے تھے۔ امی کے حوالے سے نانا کے خدشات سچ ثابت ہوئے۔ ابا نے ایک شہر میں پلی بڑی سہولیات کی عادی لڑکی کو زبردستی اس مشکل زندگی کو گزارنے پر مجبور کیا۔ نانا چاہتے تھے کہ وہ اس صورت امی کو ان کا جائیداد کا حصہ دیں گے اگر وہ ان کی بات مانیں اور گاؤں چھوڑ کے شہر آ جائیں، مگر امی بیچاری ادھر نانا کی مانتی تو ابو ناراض ہوتے، ابو کی مان کے انہوں نے نانا کو ہمیشہ کے لیے ناراض کر دیا۔ اور سنو آمنہ، وہ احمر تو یہ سن کے حیران رہ گیا کہ ہم آگ جلا کے کھانا پکاتے ہیں، ہمارے ہاں ہینڈ پمپ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بس آیت، آدھی ادھوری باتیں سن کے کبھی پورے نتائج اخذ نہیں کیے جاتے، اس سے بہت تباہی پھیلتی ہے۔ امی نے ہم سے کبھی بھی کچھ نہیں چھپایا، پھر بھی تم مومانی کی باتوں کا یقین کر رہی ہو۔ تمہاری عقل زندگی کے گنجلک مسائل کو سمجھنے کے لیے بہت تھوڑی ہے، یا تم استعمال ہی نہیں کرنا چاہتی۔ مگر میں تمہیں ایک بات بتا دوں، ہماری امی نے ایک آئیڈیل زندگی گزاری تھی ابا کے ساتھ، اور ہمیں بھی اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں رکھی۔ مگر جب ایک چیز کا مقابلہ دوسری چیز سے کیا جائے تو کسی ایک میں تو کمی آئے گی نا۔ تم ہماری اور ان کی زندگی کے درمیان کیا اور کیسا کا فرق دیکھنا چھوڑ دو۔ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں قریبی، مگر ان سے تعلق ایسے رکھو جیسے دور کے عزیزوں کا ہوتا ہے۔ آئیں گے تو 100 بسم اللہ، ان کے دکھ سکھ میں بھی شریک ہوں گے، مگر ایسے نہیں جیسے تم کر رہی ہو۔ 2 دن وہاں رہ کے کیا آئی ہو، تمہیں ہماری زندگی میں کمی اور مشکلات دکھنے لگی۔ آمنہ، ایک بات ہی کی تھی میں نے، شہر کی زندگی زیادہ آسان اور رنگا رنگ ہے بنسبت گاؤں کی زندگی کے، تم نے تو پورا لیکچر ہی پلا دیا مجھے۔ وہ منہ پھلا کے بولی، میں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں اپنی آنکھوں اور عقل کو بھی زحمت دینی چاہیے۔ سنی سنائی پر یقین کرنے کی بجائے ویسے بھی دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں۔ تم نے سنا ہوگا بیوقوف لڑکی۔ ہاں، دنیا میں میں ہی بیوقوف ہوں۔ وہ اور چڑ گئی۔ آمنہ کو بے اختیار اپنی سادہ اور بیوقوف بہن پہ پیار آ گیا۔ اچھا، ناراضگی چھوڑو، تائی اماں نے مزیدار ستو تیار کیا ہے تمہارے لیے، آؤ میں بنا رہی ہوں۔ آمنہ نے اس کی پسندیدہ چیز کا نام لے کے اس کا بگڑا موڈ درست کیا۔ 15 دن بعد کہیں گھر آنے کا موقع ملا تھا اسے۔
بس میں اسے چچا تاج دین کا بیٹا بس میں مل گیا، جو شہر میں ملازم تھا، گھر ہی آ رہا تھا۔ اچھی الیک سلیک تھی، ان کے گھرانے سے قریبی ہمسائے تھے۔ 3-4 گھنٹے کا سفر کیسے گزرا پتہ نہ چلا۔ دونوں ساتھ ہی پکی سڑک سے اتر کے لمبی پگڈنڈی عبور کرتے ہوئے گاؤں پہنچے۔ شام ہونے والی تھی۔ گھر کے قریب پہنچتے ہی سدیس کی نگاہ منڈیر پہ ٹنگی آیت پہ پڑی۔ اس نے کن اکھیوں سے احمد کو دیکھا، جو یقیناً آیت کو دیکھ چکا تھا۔ موصیفہ اب سدیس کو دیکھ کے زور زور سے ہاتھ ہلا رہی تھی۔ یہ تمہارے چچا کی بیٹی ہے نا؟ بچپن میں بھی ایسی شرارتی تھی، یاد ہے ایک بار امرود درخت سے اس نے توڑے تھے اور مار تمہیں کھلوائی تھی؟ احمد کی یادداشت یقیناً اچھی تھی۔ سدیس کے منہ سے نکلا، اچھا یار کچھ دن تو رہے گا نا، ملتے ہیں پھر صبح۔ ان کے گھر سے 3 گھر پہلے احمد کا گھر تھا۔ احمد سے الوداعی کلمات کہہ کے وہ غصے سے بھرا ہوا گھر آیا، جہاں گیٹ کے پاس ہی آیت نے گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا، مگر بہت جلد اس کی خوشی دم کو توڑ گئی جب وہ اس کے سلام کا جواب دیے بغیر اس کو بے دردی سے بازو سے پکڑ کے صحن میں ٹھیک اسی جگہ پہ لے آیا جہاں شام کے وقت تمام افراد خانہ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ آمنہ البتہ جلیس کی موجودگی کے سبب اندر تھی، مگر وہ بھی سدیس کی غیر متوقع اور تیز آواز سن کے باہر آ گئی۔ میں کہتا ہوں اتنی بڑی ہو گئی ہے یہ، مگر اتنی عقل نہیں کہ اس میں عورتیں اس طرح دیواروں، دروازوں اور منڈیروں پہ چھپکلیوں کی طرح لٹکتی اچھی نہیں لگتی۔ مت پوچھیں کتنا شرمندہ ہوا میں احمد کے سامنے۔ خود ہوگے تم عورت اور چھپکلی، جواب دے کے وہ جلیس بھائی کے پہلو میں جا بیٹھی۔ دیکھ رہی ہیں ان کی زبان کی دھار، بجائے اپنی غلطی ماننے کے کیسے کینچی کی طرح چل رہی ہے، نہ بڑوں کا ادب نہ شرم۔ اس نے ایک تیز نظر اس پہ ڈال کے تائی کی طرف رخ کیا، جو ناسمجھی سے کبھی آیت کو دیکھتی، کبھی غصے میں دھاڑتے سدیس کو۔ اچھا سدیس میرے بھائی تم بیٹھو، میں پانی لاتی ہوں، پانی پیو اور تسلی سے بتاؤ ہوا کیا ہے، کیوں غصے میں ہو اور کیا کیا ہے اس نے؟ آمنہ نے سدیس کو بازو سے پکڑ کے چارپائی پہ بٹھایا اور خود آیت کو خشمگی نگاہوں سے گھورتے ہوئے پانی لینے چلی گئی۔ جلیس نے آمنہ کے اس روپ کو بڑی دلچسپی سے دیکھا۔ اس وقت غالباً وہ اس رشتے کی نزاکت کو بھولے ہوئے تھی جو اسے کئی دن سے اس پہ چھپنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ سدیس نے تنے لہجے میں ساری بات بتا دی۔ تو کون سا انوکھا کچھ کر دیا میں نے؟ ڈوبتے سورج کو دیکھنا مجھے ہمیشہ سے پسند ہے اور وہ ٹائم میں چھت پہ ہی گزارتی ہوں، سب جانتے ہیں۔ تائی اماں کو بتا کے گئی تھی میں۔ اس لفنگے کو ڈانٹنا تھا تم نے کہ اس طرح لوگوں کی ماں بہنوں کو سرعام تاڑتا پھر رہا تھا، مگر نہیں، تمہیں ہمیشہ مجھے رلانے میں مزہ آتا ہے۔ کتنی خوش ہو کے میں تائی کو بتانے آ رہی تھی تمہاری آمد کا۔ اس کی عجیب منطق پر سدیس نے اس سرپھری سی لڑکی کو ایک بار پھر گھور کے دیکھا، جبکہ جلیس بھائی نے بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ تمہیں کس بیوقوف نے کہا تھا کہ منڈیر پہ چوکھٹا بن کے سورج ڈوبتا دیکھو؟ صحن کے بیچوں بیچ میں بھی تو نظارہ آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے، اس نے دانت پیس کے کہا۔ وہ تو دیکھ لیا تھا، بس وہ عادت ہے نا نیچے اترنے سے پہلے منڈیر سے سارے گاؤں کا منظر دیکھنے کی۔ کبھی تم بھی دیکھنا اتنا اچھا اب غصہ تھوک دو، سدیس بچی ہے، سمجھ جائے گی، اور تم بھی آیت اچھی بچیاں اس طرح کی حرکتیں نہیں کیا کرتی۔ زندگی سے چھوٹی چھوٹی خوشیاں کشید کرنا تمہارا حق ہے، مگر ایسے کہ دوسرا متوجہ ہو کے کچھ الٹا سیدھا نہ سوچ سکے۔ امید ہے تم میری بات سمجھ گئی ہوگی۔ اب اٹھو اور بھائی کے لیے کھانا لگاؤ، شاباش۔ جلیس بھائی نے ہمیشہ کی طرح اس کو اس انداز میں سمجھایا۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ آئندہ وہ محتاط رہے گی، مگر سدیس سے ناراضگی سوا ہو گئی۔ ہوں کیسے ڈانٹ دیا، آرام سے نہیں سمجھا سکتا تھا، جل ککڑا۔ وہ دل ہی دل میں اسے کئی سلواتیں سناتے اٹھی اور آمنہ کے ساتھ جا کے دسترخوان لگانے میں مدد کرنے لگی۔ مت ایسا کیا کرو آیت، اب تم بڑی ہو گئی ہو۔ احمد ہو کوئی اور ہو، گاؤں کی کسی کی بھی فرد کی نظر پڑتی تو کیا سوچتا؟ ایسی شتر بے مہار ہیں اس گھر کی لڑکیاں۔ توبہ، مجھے تو سوچ سوچ کے شرمندگی ہو رہی ہے۔ آمنہ کا اس طرح کہنا اسے غصہ دلا گیا۔ مانا کہ غلطی ہو گئی، مگر ایسا بھی گناہ نہیں کر دیا میں نے کہ ہر فرد ہی فتوے لگانے کھڑا ہو جائے۔ ماموں لوگ اچھے ہیں، عرشی زاشی جب جی چاہے جس لباس میں ہو اٹھ کے چل پڑتی ہیں مارکیٹ، دوستوں کے ہاں واک کرنے جاتی ہیں۔ ایک ہم ہیں، منڈیر سے کیا جھانک لیا تو قیامت ہی آ گئی۔ ماحول کا فرق ہوتا ہے، پاگل لڑکی، اٹھو پانی رکھو یہاں، میں بلاتی ہوں سب کو، اور موڈ ٹھیک کرو اپنا۔
آمنہ اس کو مزید سمجھانے کا ارادہ ترک کرتی سب کو بلانے چلی گئی۔ آیت سر جھٹک کے رہ گئی۔ اگلے دن وہ اس سے مکمل ناراض تھی، اس وجہ سے چپ چاپ معمول کے کام نپٹاتی رہی، اپنی ان چیزوں کی بابت بھی دریافت نہیں کیا جو لسٹ اس نے پچھلی دفعہ اسے بنا کے دی تھی شہر سے لے کے آئے آمنہ سے چوری، کیونکہ وہ اس کے ایسے لاابالی رویے سے سخت تنگ تھی۔ سنا ہے لوگ خفا ہیں ہم سے، مجھے تو ڈنڈا برسانے کے انداز سے لگ رہا ہے جیسے یہاں لحاف نہیں میں ہوں۔ مسکراتے ہوئے وہ اس کے پاس آ گیا۔ ابھی آمنہ نے ایک لحاف میں ڈورے ڈال کے اسے دیا تھا کہ سیدھا کر کے اس پہ موٹا ڈنڈا برسا کے اس کے سارے بل نکال دیں تاکہ ڈورے برابر ہو جائیں۔ اب آمنہ اور تائی دوسرے لحاف میں ڈورے ڈال رہی تھیں۔ آیت نے غصے سے اسے دیکھا اور منہ میں بدبدا کر جواب دیے بنا لحاف پر ایک اور ڈنڈا برسایا۔ اس کا مطلب ہے میرا اندازہ صحیح نکلا، پتہ نہیں کیا سوچ کے گاؤں آتا ہوں، مگر تم ہر بار ہی کچھ ایسا کرتی ہو کہ ہماری لڑائی ہو جاتی ہے۔ اچھا اب ناراضگی ختم کرو، غلطی تمہاری ہوتی ہے، ہر بار بھائی ابا اور اماں سے ڈانٹ مجھے پڑتی ہے کہ ہماری پیاری کو رلا دیا۔ ہوتے ہیں بھئی ایسے قسمت والے لوگ۔ اچھا آپ جلدی سے مان جاؤ، پھر میں تمہیں تمہاری چیزیں دکھاؤں تاکہ تم نئی لسٹ تیار کر کے مجھے دے سکو۔ آیت مسکرائی اور اسے دیکھا۔ سدیش نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ وہ ایسی ہی تھی، چھوٹی چھوٹی بات پہ روٹھ جانے والی اور مان جانے والی۔ ایک شرط پہ وہ مزید بولی، بولو کنیز، بادشاہ کو آج کے دن ہر شرط منظور ہے۔ بادشاہ سلامت کنیز کو مالٹوں کے باغ کی سیر کرائی جائے۔ تایا گھر تو لے آئے ہیں مگر ہاتھ سے توڑ کے خوب موٹے تازے مالٹے درخت سے اتار کے کھانے میں جو مزہ ہے نا۔ آنکھیں بند کر کے اس نے مالٹے کا مزہ لیا اور سدیش مسکرا دیا۔ چلو ٹھیک ہے، یہ مالو اسباب اماں اور آمنہ کے حوالے کر کے چادر پہن کے آؤ، بلکہ چلو میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ اماں کو بتا دے کہ ہم ذرا باغ جا رہے ہیں، آمنہ کو بھی ساتھ لیے چلتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ لحاف اٹھا کے چلتے ہوئے بولا، آمنہ وہ بور لڑکی کبھی بھی نہیں جائے گی، اور جلیس بھائی وہاں موجود ہوں گے یہ سوچ کے تو بالکل نہیں جائے گی۔ اس نے منہ بنا کے پیش گوئی کی اور واقعی آمنہ نے منع کر دیا۔ حالانکہ تائی نے لاکھ کہا کہ وہ بھی چلی جائے، مگر آمنہ نے ہزاروں کاموں کی فہرست گنوا دی جو کرنے والے تھے۔ ہاں یہ ضرور کہا کہ اس کے لیے کھٹے میٹھے مالٹے ضرور لے کر آئے، وہ جوس بنائے گی۔ راستے میں انہیں تایا بھی ملے جبکہ جلیس بھائی باغ میں موجود تھے، فروٹ پیٹیوں میں پیک کروا کے گاڑی پہ لوڈ کروا رہے تھے۔ چند سال پہلے شوق میں لگایا گیا مالٹوں کا باغ اب دوسرا سال تھا، اچھا خاصا منافع دینے لگا۔ سدیش آیت کو مزدوروں سے ہٹ کے دوسرے کونے میں لے گیا جس طرف درختوں پر سے پھل اتر چکا تھا۔ اب اکا دکا مالٹا سرسبز درختوں میں سے کہیں جھانک رہا تھا۔ سدیش نے اچک کے چند مالٹے توڑے۔ یہ تمہارے ماموں زاد کچھ عجیب سی لڑکی نہیں ہے؟ اپنی منوانے والی سائیکو سے اس نے مالٹا چھین کے ان کی طرف بڑھایا۔ کون زاشی؟ نہیں وہ تو بہت اچھی ہیں، بس ذرا لاڈلی ہیں ماموں ممانی کی۔ ارے ہاں انہوں نے تمہارا سیل نمبر مانگا تھا مجھ سے، تمہاری یونیورسٹی کا کچھ کام تھا، ان کو پلیز کروا دینا۔ بھرے منہ کے ساتھ اس نے بامشکل بات کی۔ سدیش احمد بے ساختہ طویل سانس لے کے رہ گیا۔ وہ خود حیران تھا کہ آیت کے ماموں کے گھر جس لڑکی سے اس کی سرسری سی ملاقات ہوئی جو اسے قطعاً یاد نہیں، مگر جب اس لڑکی کی اسے کال موصول ہوئی تو وہ یوں مخاطب تھی جیسے اس کا گہرا دوست ہو۔ پہلی ملاقات میں ہی اس نے اسے لنچ کی آفر دے ڈالی۔ صرف آمنہ اور آیت کا خیال کر کے اس نے آرام سے بات کی تھی اور اس کی لنچ کی آفر نرمی سے مسترد کر دی، ورنہ لڑکیوں میں خاصا روڈ مشہور تھا، اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پر بجلیاں سنا تھا۔ عملی اس کا مظاہرہ بھی دیکھ لیا۔ اس نے مزے لے کے مالٹے کھاتی آیت کو مخاطب کیا، پتہ نہیں کیسے محاوروں میں بات کرتے ہو، میری تو کچھ سمجھ نہیں آتی تمہاری باتیں۔ آیت نے منہ بنا کے کہا۔ اچھا سنو آیت، ابا کہہ رہے تھے کہ آمنہ کے بعد جد آیت کی بھی شادی کرنا چاہتے ہیں وہ کیوں؟ پوچھوں گی تایا سے، اتنا تنگ آ چکے ہیں مجھ سے۔ اس نے بقیہ ماندہ ادھ کھایا مالٹا نیچے پھینک کے کہا۔ اتنے میں جلیس بھائی بھی آتے دکھائی دیے۔ آیت دھپ دھپ کرتی جلیس بھائی کے پاس آئی اور سدیش کی کہی بات کے متعلق پوچھا، کیا واقعی تایا ایسا کوئی خیال رکھتے ہیں؟ جلیس بھائی نے آیت کے روٹھے پن سے کہیں بات سنی اور مانی خیزی سے دیکھا۔ وہ گڑبڑا کے سر پہ ہاتھ پھیر کے رہ گیا۔ نہیں بھائی، یہ ہوائی ضرور کسی دشمن نے اڑائی ہوگی، ورنہ آیت رانی تو ابھی بچی ہے، خوب سارا پڑھے گی اور اس کی شادی ہم ایسے تھوڑی کریں گے
خوب دیکھ بھال کے اچھا سا لڑکا دیکھیں گے، اگر آیت ہاں کرے گی تو شادی ہوگی ورنہ نہیں۔ جلیس بھائی اس کا ہاتھ پکڑ کر سدیس کے قریب آ گئے۔ آیت نے سکھ کی سانس لی اور جتاتی نظروں سے سدیس کو دیکھ کے کہا، میں بھی کہوں مجھ سے ہر بات پوچھنے اور بتانے والے تایا اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کے اس طرح کہنے پہ جلیس بھائی بے اختیار ہنس دیے۔ چلو بھائی، ان دلوں میں تیل نہیں ہے، ابھی اپنا دھیان اپنی پڑھائی پر لگاؤ، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ جلیس بھائی نے بدمزہ سے بھائی کو خوشگواری سے کہا، کیونکہ ان کا مطمع نظر سمجھتے تھے، مگر آیت سے گھر کا ہر فرد اتنا پیار کرتا تھا کہ اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ آخر آپ کو ٹینشن کیا ہے اس بات سے؟ اپنے فائدے کے لیے آپ ایک دیہاتی لڑکی کو بہو بنانے کو تیار بیٹھی ہیں، مگر میری خوشی کے لیے میرے رشتے کی بات نہیں کرنا چاہتی۔ کچھ بھی تو کمی نہیں ہے۔ سدیس میں خوبصورت، ویل ڈریسڈ، ویل ایجوکیٹڈ زاشی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی کے ابھی ماں کا ہاتھ پکڑ کے لے جائے اور سدیس احمد سے اپنا رشتہ پکا کروا کے آ جائے۔ یہی تو میں نہیں چاہتی بے عقل لڑکی، وہ لڑکا کوئی اور XYZ ہوتا تو میں مان بھی لیتی تمہاری بات، اب ایسے وٹا سٹا کا رشتہ مجھے ہرگز نہیں قبول۔ انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا، کتنی خود غرض ہیں ممی آپ، اپنا مفاد عزیز ہے آپ کو صرف۔ عرشی نے جس لڑکے پہ انگلی رکھی آپ نے اس کو اس کی زندگی میں لانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ اب میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے سدیس احمد پسند ہے، خوش قسمتی سے وہ ہمارا رشتہ دار بھی نکل آیا، تو آپ پتہ نہیں کون سی سٹوری سنا رہی ہیں مجھے، وٹا سٹا اور پتہ نہیں کیا کیا۔ زاشی نے تیز لہجے میں کہا، اچھا دیکھوں گی، پہلے آیت کا معاملہ تو نپٹانے دو، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ انہوں نے خفگی سے اس کا ہاتھ جھٹکا، اور مجھے ذرا احمد کا نمبر ملا کے دیتی جاؤ، یاد دہانی نہ کراؤں تو کوئی کام نہیں ہوتا اس گھر میں۔ اب بھی عرشی کے زیورات پیمنٹ کے لیے رکے ہوئے ہیں، احمد سے کہوں جلدی پیسے بھیجو، ایک تو اس لڑکے کی لاپرواہیاں ہیں۔ وہ بڑبڑاتی زاشی سے مخاطب تھی، سب کی فکر ہے، ایک میرا خیال نہیں ہے۔ اس نے سر جھٹک کے ان کو موبائل پر احمد کا نمبر ملا کے دیا۔ کیسے ہیں احمد بھائی؟ وہ خوشی سے چلائی۔ ہال سے باہر نکلتی آمنہ اس کی پرجوش آواز سن کے ذرا کی ذرا چوکھٹ پہ رکی، پھر باہر نکل گئی، مگر ذہن میں یہی سوال گردش کر رہا تھا کہ اس کی اپنے ماموں زاد سے کب اتنی بے تکلفی تھی۔ گھر کے لینڈ لائن نمبر پہ کچھ لمحے قبل اس نے اپنے ماموں زاد احمد کی کال ریسیو کی۔ احمد نے اپنا رسمی سے تعارف کرانے کے بعد آمنہ کا حال احوال پوچھا، اور پھر 1-2 منٹ کی گفتگو کے بعد آیت کو بلانے کا کہا۔ یار ایک تو تم لوگوں کے اس دیہاتی سسٹم سے تانگ ہوں، نیٹ کی کوریج نہیں یہاں، سیل فون رکھنا تمہیں پسند نہیں، اب بندہ رابطہ کرے بھی تو کیسے کرے؟ وہ تو ممی سے یہاں کا نمبر لیا، ورنہ تو تم کو کسی بےقرار کر کے ایسے گاؤں کو پیاری ہوئی کہ پلٹ کے خبر نہیں لی۔ اچھا سنو، ممی اور عرشی زاشی بھی تم سے ملنے کو بے چین ہیں، 1-2 دنوں میں چکر لگائیں گی تمہاری طرف۔ عرشی کے ہاتھ تمہارا گفٹ بھجوا رہا ہوں، اگلا رابطہ اسی پہ ہوگا۔ بہت سی باتوں کے بعد اس نے کچھ نئے خوابوں کی نوید اسے دے کے فون بند کر دیا۔ کیسی خوبصورت باتیں کرتا تھا احمد، ہزاروں لڑکیوں سے ملا ہوں آیت، مگر جو بات تم میں ہے وہ کسی اور میں کہا۔ یار جب سے تمہیں دیکھا ہے دل پہ قابو ہی نہیں، حالانکہ جس جگہ میں رہتا ہوں وہاں ایسی فیلنگز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، پھر بھی میں 2 اور 2 4 کرنے والا پریکٹیکل بندہ جو آج تک پہلی نظر کی محبت کا ہمیشہ مذاق اڑاتا ہوں، اب اپنے ہی الفاظ میرا مذاق اڑاتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، جو میں اس قسم کی صورتحال میں اپنے دوستوں کو کہا کرتا تھا۔ احمد کے الفاظ کی باز گشت چہرے پہ روشنی بن کے ایسے پھیلی جب وہ مسکراتی ہوئی اپنے اور آمنہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ آمنہ چونک گئی، تم نے پہلے تو نہیں بتایا کہ ماموں کے بیٹے سے تمہاری بات چیت ہے، تم نے تو بتایا تھا کہ وہ ملک سے باہر گیا ہے۔ آمنہ نے سرسری انداز میں پوچھا۔ آمنہ تم نے یا کسی اور نے مجھے کبھی بتایا ہی نہیں کہ میں اتنی خوبصورت ہوں۔ دیوار میں نصب چھوٹے سے آئینے میں خود کو دیکھتی کسی اور ہی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی۔ اس نے آمنہ کی بات کا جواب دیے بغیر اپنے چہرے کے نقوش کو ہاتھوں سے محسوس کرتے ہوئے کہا۔ آمنہ حیران رہ گئی، ابھی وہ اسے خریدنے کا ارادہ رکھتی تھی جب تائی کسی کام سے اندر آئی، یوں وہ بات وہیں رہ گئی، مگر آمنہ کو آیت کے انداز ضرور کھٹک گئے۔ پھر اگلے روز ماموں کے گھر والے چلے آئے۔ تجدید تعلقات کے بعد یہ ان کی دوسری بار آمد تھی۔ مومانی ان دونوں کے لیے کافی سارے تحائف لے کے آئی تھیں۔ سارا دن گزار کے جاتے ہوئے عرشی نے چپکے سے ایک ڈبہ آیت کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ آیت نے ناسمجھی سے عرشی کو دیکھا، پھر جھماکے سے احمد کی بات یاد آتے ہی اس نے وہ پیکٹ عرشی کے ہاتھ سے لے لیا۔
جاتے جاتے ممانی تائی سے اجازت لے کے گئی تھی کہ اگلے ہفتے آیت کو ایک بار پھر بلوانے کا ارادہ تھا ان کا شہر۔ پیاری تو آمنہ بھی ہمیں اتنی ہے جتنی آیت، مگر آیت چونکہ بنی بنائی سے جیلا ہے تو اس کے ماموں کی جب تک ناراضگی تھی تو تھی، اب تو آیت کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتے، ممانی نے بے حد پیار سے کہا۔ جب تائی نے کہا تھا آیت تو ان کے گھر کی رونق ہے اور اس کے تایا اور باقی سب اس کے بغیر اداس ہو جاتے ہیں، وہ اس کے ماموں کا گھر ہے، اسے منع نہیں کریں گی جانے سے، مگر زیادہ دن نہ لگائے وہاں۔ آیت تو فخر اور خوشی کے مارے پھول کی کپا ہونے لگی کہ ماموں کے گھر کا ہر فرد ہی اس کا دیوانہ نکلا، جبکہ آمنہ کو ممانی کی یہ سب باتیں چاپلوسی لگیں اور کسی حد تک کسی مقصد کا پیش خیمہ بھی۔ وہ ویسے ہی ممانی کی شہر بلانے کی سرسری سی دعوت کو پہلے ہی انکار کر چکی تھی کہ اسے گھر سے باہر اول تو جانا پسند نہیں، اور ہاں کبھی جانا پڑے تو شروع سے اب تک تائی جان کے ساتھ ہی جانے کی عادت ہے۔ عادت تو آیت کو بھی تھی تائی کے بغیر کہیں نہ جانے کی، مگر اب نہ جانے کیوں یہ اپنی پرانی عادتوں کے ساتھ بہت کچھ بھولنے لگی تھی۔ آمنہ نے سنجیدگی سے کہا اور ایک نظر زاشی سے باتیں بگاڑتی آیت پہ ڈالی۔ بس بچی ہے نا، جہاں پیار ملے گا وہیں گنجائش نکلے گی، ممانی نے پھر کہا۔ تائی بھلا کیا کہتی ہیں، اس بات میں سر ہلا کے رہ گئیں۔ آیت نے ان لوگوں کے جانے کے بعد آمنہ سے چھپ کے احمر کا دیا گفٹ کھولا، وہ ایک جدید طرز کا بڑا سا موبائل تھا۔ آیت جس کو دیکھ کے عجیب سی خوشی محسوس کر رہی تھی، حالانکہ اس سے پہلے نہ تو موبائل کی کبھی ضرورت پڑی، نہ اسے پسند تھا رکھنا، مگر اسے آپریٹ کیسے کروں گی، جلیس بھیا سے سیکھ لوں گی، اور اگر انہوں نے پوچھا کہاں سے آیا تو میں کہہ دوں گی کہ ماموں نے دیا ہے۔ کتنی دیر موبائل کو ہاتھ میں پکڑے خود سے سوال جواب کرتی رہی، اور شام کو جلیس بھائی کو ایسے کہہ کے اس نے تو سارا تو نہیں بہت کچھ سیکھ لیا تھا، ارے یہ کب دیا تمہیں، جب ہمارے لیے وہ اپنا گفٹ لائے تھے تو اس میں تو نہیں تھا، تم نے کیوں لیا اتنا مہنگا گفٹ، اور ضرورت بھی نہیں تھی، گھر میں فون ہے تو صحیح، بات بھی کر لیتے ہیں وہ لوگ۔ آمنہ نے ناگواری سے کہا۔ کیا ہے آمنہ، کیوں نہیں ہے ضرورت، یہاں تو واقعی نہیں پتہ چلتا، مگر ماموں کے گھر میں جب سب کو یہ جان کے حیرت ہوئی کہ میرے پاس موبائل نہیں ہے تو ان کے تاثرات دیکھ کے میں شرمندہ ہو گئی۔ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور ہم سائنس کی اس جدید ٹیکنالوجی سے اس قدر نابلد ہیں، ماموں نے تبھی وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو بھی سیل فون لے کے دوں گا، وہ سچ اور جھوٹ کی آمیزش سے بات کرتی ہوئی مکمل سیل کی طرف متوجہ تھی۔ مگر میں نظریہ ضرورت پہ یقین رکھتی ہوں، جس چیز کی ضرورت نہیں اس کا استعمال بھی کبھی ہمیں فائدہ نہیں دیتا، جیسے کہ اس وقت یہ چھوٹا سا آلہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کا نعم البدل بھی گھر میں ہے، اور گھر کے مردوں کے پاس موبائل بھی ہے، جب ضرورت نہیں ہمیں تو استعمال کا فائدہ، ورنہ دلانے کو تایا جی اور جلیس نے کتنی بار کہا دلانے کو، تمہیں یہی بات ماموں کی فیملی کو سمجھا دینی چاہیے تھی، اب تمہارے اس طرح ندیدوں کی طرح موبائل لے لینے کو وہ لوگ پتہ نہیں تایا تائی جی کی محبت کو کن معنوں میں لیں گے، مگر تمہیں ہر بات سمجھانی پڑتی ہے، پھر سمجھ میں آتی ہے، اور بعض دفعہ سمجھانے پہ بھی اوپر سے گزر جاتی ہے۔ آمنہ ناراضگی سے بولی۔ آمنہ مت ڈانٹو بھائی، ہماری بیٹی کو تحفہ تھا، اس نے لے لیا، کوئی بات نہیں، ماموں ہیں تم لوگوں کے، حق بنتا ہے تمہارا، تائی نہ جانے کس لیے وہاں آئی تھی۔ آمنہ کی باتیں کچھ سن لی اور غصے سے آمنہ کو ٹوک دیا۔ یہی بات تو اس کو سمجھ نہیں آتی تائی جی، آپ دونوں ذرا پوسٹ بنائیں پیارا سا، ایک یادگار سی تصویر لوں آپ دونوں کی، پھر آمنہ کو بتاؤں کہ اپنے پیاروں کی یادگار رکھنا بیجا استعمال میں نہیں آتا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے آمنہ کی بات کا نوٹس لیے بنا مسکرا کر تائی جی سے کہا، اور ناراض سی آمنہ کے نہ کرنے اور تائی جی کے شرمانے گھبرانے کے باوجود دونوں کا ایک خوبصورت سا فوٹو لیا۔ جب ان دونوں کو تصویر دکھائی تو اپنی پھولی شکل دیکھ کے آمنہ مسکرا دی۔ جب آیت اس کی ہنستے ہوئے تصاویر لے رہی تھی، چلیں تائی جی میں آپ کی اور تایا جی کی تصویریں بناؤں، آپ کے پاس تو بس تایا جی کی اپنی بلیک اینڈ وائٹ تصاویر ہیں جن میں نہ کوئی بندے کی شکل ڈھنگ سے نظر آتی ہے نہ منظر۔ اب وہ تائی کا ہاتھ پکڑ کے باہر جا رہی تھی۔ لو اس بیوقوف کو اب نئی مصروفیت مل گئی ہے۔ آمنہ طویل سانس لیتی ہوئی دھلے کپڑوں کی طرف متوجہ ہوئی جنہیں وہ طے کرنے کا آیت کے ذمہ لگا کے گئی تھی، مگر موبائل کی نئی متعارف ہونے والی دنیا نے مصروف کر رکھا تھا۔ وہ سر جھٹک کر خود ہی ادھورا کام مکمل کرنے لگی۔ نہ جانے کب اس کا بچپنا ختم ہوگا، بڑبڑائی۔ اگلے ہفتے ماموں واقعی سے لینے آ گئے تھے اور وہ ہنسی خوشی جانے کی تیاری کرتی پھر رہی تھی۔ پہلے تو تمہیں خود ہی اس وقت ممانی کو منع کر دینا چاہیے تھا،
ताई जी इनकार करके खामखा क्यों बुरी बने? मगर तुम्हें ऐसी नज़ाकत का ख्याल होता तो मैं हर वक्त सर फोड़ती ना फिर रही होती तुम्हारे साथ। अब अगर जा रही हो तो मेहरबानी कर दो, 2 दिन के बाद वापस ही करना। इसी तरह बार बार वहाँ तुम्हारा जाना मुझे पसंद नहीं आ रहा। तो ताई जी और ताया जी को कहाँ अच्छा लग रहा होगा। इसे छोटे से बैग में खुशी खुशी कपड़े रखते हुए देख के आमना ने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, अब इतनी बेवकूफ़ भी नहीं हूँ। और फिर अपनी सुकरात बहन से मेरी जितनी भी लड़ाई होती हो घर से बाहर मुझे बड़ी याद आती है। इसने आके आमना के गले में बाहें डाली। आयत बच्चे, ये कुछ देसी सौगातें हैं जो तुम्हारी मुमानी के लिए भेज रही हूँ। भला शहर में कहाँ मिलता होगा ये सब। गाड़ी में रखवा दिया है सब सामान। तुम्हारे ताया कब आएँ तुम्हें लेने, ये फ़ोन करके बता देना और जल्दी आने की करना बच्चे। पता तो है हम सब उदास हो जाते हैं अपनी बेटी के बिना। ताई ने इसे गले लगा के कहा, हमारे सामने तो बड़ा तुम लोगों से मोहब्बत जताते हैं ये लोग, पीठ पीछे कैसे हैं? मुमानी ने पाँव दबाती आयत को बगौर देखते सवाल किया। आज इसे मामू के घर आए दूसरा दिन था। मुमानी और अर्शी का सारा दिन आज बाज़ारों की खाक छानते गुजरा। एक माह में अर्शी की शादी मतवक्को थी तो मुमानी घर की जिम्मेदारी आयत पे डाल के खुद बाज़ार निकल गई। अब शाम से ही पाँव और टांगों की शिकायत लेके बैठी थी। आयत भाग के तेल ले आई और जैसे ही इसने बताया रोज़ाना ताई जी के पाँव की मालिश करना इसका मामूल है। मुमानी ने सवाल किया, कौन मुमानी, किसकी बात कर रही हैं आप? अरे वही तुम्हारे ताया ताई। उन्होंने बेजारी से हाथ हिलाया। अरे कैसी बात करती हैं मुमानी, ताया ताई जान छिड़कते हैं हम बहनों पे। मुझे तो अपने घर की मैना कहते हैं, सिर्फ जताते नहीं मोहब्बत। मुमानी हकीकत में अपनी औलाद से ज़्यादा चाहते हैं हमें। मेरी और सुदेश की हर बार की लड़ाई में चाहे कसूर मेरा हो, वो हमेशा सुदेश को डांटते हैं। इन दोनों के अलावा जरीस भैया भी मेरा साथ देते हैं। डांटते छानते का काम आमना करती है, सिर्फ ऊपर ऊपर से। हाँ भाई, कैसे ना चाहें और सर आंखों पे बिठाएं तुम लोगों को। आखिर को हर तरफ से फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। होती कोई गरीब कम सूरत बदसलीका बच्चियाँ तो देखती कैसे मोहब्बत जागती इन लोगों की। उन्होंने नागवारी से कहा तो आयत ना समझी से इनको देख के रह गई। नहीं समझी ना, तुम कल की बच्ची कहाँ समझोगी इन बातों को, मैं बताती हूँ। वो जोश से उठ के बैठ गई। अरे भाई, तुम लोगों को पाल पोस कर मोहब्बत लुटा के नुकसान में थोड़ी रहे वो लोग। हर तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा है। घर की जायदाद घर में रहेगी। फिर देखो अपनी ताई को कब से हर किस्म की जिम्मेदारी से फारिग कर दिया तुम दोनों ने। बहू बना के एहसान नहीं कर रही तुम्हारी बहन पर। अरे भाई, मुफ्त की नौकरानी भी तो मिल जाएगी, समझी कि नहीं? उन्होंने सारी बात ऐसे खुद को दाद दी। नहीं मुमानी, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा अपना घर है वो, और अपने घर की जिम्मेदारी औरत खुद ही संभालती है। दूसरे तो नहीं उठ के आते घर संभालने के लिए। फिर हमें सिर्फ घर की चार दीवारी, तहफ़्फ़ुज़ और मोहब्बत से मतलब है। जायदाद वगैरह में कोई दिलचस्पी नहीं। हमारी जायदाद हमारे अपनों की है बस। दिल में अगरचे मुमानी की बातों में से इसने गिरा डाली थी, अंदर ही अंदर कहीं यह हक भी जता दिया था, मगर जहन से मनफी सोचें झटक कर इसने मुमानी को जवाब दिया। इन 2 दिनों में अर्शी ने इसे मोबाइल के इस्तेमाल में माहिर तो नहीं, अलबत्ता अच्छा खासा सिखा दिया था। फिर मामू के घर आने की सबसे बड़ी वजह अहमद से होने वाली वीडियो चैट होती थी, जो इसे गैर महसूस तरीके से अपनी तरफ माइल कर चुका था। इस बार इसने खुल के अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कहा कि वो इसे शादी करना चाहता है और जल्द ही मुमानी इसका रिश्ता इसके ताया ताई के पास लाएंगी। इसका जवाब हाँ में होना चाहिए। वो जैसे हवाओं में उड़ने लगी थी और शर्मा के फ़ोन बंद कर दिया। तीसरे दिन आमना की कॉल आई इसे घर वापस आने की याद दहानी करवाने के लिए। बहुत जल्द ऐसा बंदोबस्त करूँगी कि मेरी बेटी को इन रोज़ रोज़ के आने जाने के चक्करों से निजात मिल जाएगी, क्योंकि जल्द ही मैं अपनी गुड़िया को अपने घर दुल्हन बना के लाने वाली हूँ। बस तुम्हारा वोट हमारे हक में होना चाहिए। मामू के साथ वापस आते समय मुमानी ने इसे कान में कहा। वो शर्मा के मुस्कुरा दी। इस बार भी ढेरों तहाइफ इसके साथ थे। आप मेहरबानी करके ये आने जाने के किस्से तमाम करो, क्योंकि मोहतरमा तुम्हारी इम्तिहान की डेट शीट आ चुकी है। अपनी पूरी तवज्जो पढ़ाई पे लगाओ और घर की तरफ से तुम्हारी दिलचस्पी बहुत कम हो गई है। ताई बेचारी अकेली लगी रहती हैं, शादी सर पे खड़ी है। वो सुबह ही गांव आई थी। अब रात को जब दोनों इकट्ठे हुई तो आमना ने खाकी लिफाफे में इसकी डेट शीट इसकी तरफ बढ़ाई और खुद दुपट्टे में गोटा लगाने बैठ गई।
کس کی شادی آمنہ؟ وہ شرارت سے گویا ہوئی۔ آمنہ نے اسے گھورا۔ بات بدلنا خوب آتا ہے تمہیں۔ اصل میں آمنہ تم ہر چیز اور کام سنبھال لیتی ہو، پھر تائی کہاں کرنے دیتی ہیں مجھے کچھ۔ اب کل سے جلیس بھائی سے تھوڑا سا ٹائم پھر لیتی ہوں تاکہ انگلش کی ریویژن ہو جائے۔ باقی تیاری ہے میری، تمہارے جو کام رہتے ہیں وہ بھی لسٹ بنا دو مجھے، میں کر دوں گی۔ اس نے کہا تو آمنہ نے اطمینان کی سانس لی۔ وہ شکر ہے وہ بھی سنجیدہ ہوئی۔ اچھا بھائی بچیوں، یہ شہر سے کچھ کپڑے منگوائے ہیں بری کے لیے اور آج تمہارے شادی پر پہننے کے لیے، دیکھ لو کیسے ہیں۔ باقی شادی اور ولیمے کا اس بار سدیس آئے گا تو اس کے ساتھ جا کے تم دونوں لے آنا۔ تائی جی بڑے سے شاپر کے ساتھ اندر آئیں۔ واہ تائی، کلرز تو سارے میری پسند کے ہیں، کام بھی بظاہر اچھا ہے، کون لایا ہے؟ آیت نے اپنے والا شاپر جھپٹ کے اسے چاروں سوٹوں کو نکال کے پسندیدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ایک ایک سوٹ پورا کھول کے دیکھ رہی تھیں۔ جلیس جا رہا تھا کل شہر، اسی کے ذمہ لگایا تھا، اس نے سدیس کو ساتھ لیا، دونوں بھائی لائے ہیں۔ میں نے تو کہا کہ آمنہ کو ساتھ لے جاؤ، ادھر آیت بھی ساتھ لے لینا، مگر آمنہ نے منع کر دیا۔ تائی اب تفصیل سے بتا رہی تھی۔ کافی دنوں سے تم دونوں میں سے ایک بات کرنا چاہتی تھی میں۔ تھوڑی سی دیر کے بعد تائی ان دونوں کو دیکھ کے بولی۔ وہ دونوں تائی کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ خدا گواہ ہے تمہارے والدین کے جانے کے بعد ہم لوگوں نے پوری کوشش کی کہ تمہیں ان کی کمی محسوس نہ ہو۔ اگرچہ ماں باپ کی جگہ دنیا کا کوئی رشتہ نہیں لے سکتا، پھر بھی تمہارے تایا اور میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ ہماری دونوں بچیاں ہمیشہ ہمارے پاس رہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنی رہیں۔ تم دونوں سے ہی ہمارے گھر کی رونق اور ہماری بیٹیوں کی کمی کو تم دونوں نے دور کیا۔ پھر جلیس نے شادی کے لیے آمنہ کے لیے خوشی سے حامی بھر کے ہماری دیرینہ خواہش کو پورا کر دیا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہوئیں۔ جی تائی، ہمیں پتہ ہے آپ کی محبت کا، آپ کو یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آمنہ ان کے پاس آ کے بیٹھی اور محبت سے ان کے دونوں ہاتھوں کو تھاما۔ تائی جی مسکرا دیں۔ اب اس بار جب سدیس آیا تو اس نے جو بات اسے سن کر مانو تو میرے اور تمہارے تایا کے دل کی کلی کھل گئی۔ ہم ابھی اس سے اور آیت سے بات کرنے کے لیے موقع دیکھ رہے تھے اور اللہ نے ہماری مراد پوری کر دی۔ اپنے نام پر آیت کے کان کھڑے ہوئے اور پوری جان سے تائی جی کی طرف متوجہ ہوئیں، تاہم بولی کچھ نہیں۔ سدیس چاہتا ہے کہ وہ امتحانوں سے فارغ ہونے والا ہے تو جلیس کے ساتھ ہی اس کی بھی شادی آیت سے کر دی جائے۔ اب آیت ہاں کہے تو میں اور آمنہ خیر سے ساتھ ساتھ تیاری کر لیں۔ تائی جی کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا تھا، جبکہ آیت تو یوں بیٹھی تھی جیسے کاٹو تو لہو نہیں۔ ممی ایک آدھ روز میں آنے والی ہیں رشتے کی بات کرنے، تمہارا جواب ہاں میں ہونا چاہیے۔ جلد ہی اپنی بیٹی کو میں اپنے گھر دلہن بنا کے لے آؤں گی۔ مومانی اور احمد کے الفاظ کی بازگشت دماغ میں گونجتے ہی وہ چونک اٹھی۔ تائی، میں سوچ کے جواب دوں گی۔ آمنہ اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہتی تھی، اس کے اس طرح اٹک کے کہنے پر چپ ہو گئی۔ ٹھیک ہے میری بچی، ایک دو دن میں مجھے بتا دینا، پر کوئی زبردستی نہیں ہے، تمہارا ہر فیصلہ ہمیں دل و جان سے قبول ہوگا۔ تائی نے اٹھتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہا۔ آمنہ، مجھے سدیس سے شادی نہیں کرنی، بتا دو تائی کو۔ بلکہ تیزی سے بات مکمل کرتے کرتے وہ رکی۔ آمنہ دل پہ ہاتھ رکھے اسے دیکھتے رہ گئی، بلکہ آمنہ کی آواز سرگوشی سے بلند نہ تھی۔ مومانی ایک دو دن میں احمد کا رشتہ لے کے آنے والی ہے، اس نے اپنے ہاتھوں پہ نظریں جما کے آہستہ سے کہا۔ اس پل آمنہ کے چہرے کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں تھی اس کی۔ کچھ مت کہنا آمنہ، کچھ بھی نہیں کہنا، میں نے ہمیشہ وہی کیا جو تائی نے یا تم نے کہا، مگر میری زندگی کا سب سے بڑا اور اہم فیصلہ میں اپنے دل کی خوشی سے کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اچھا ہے، تم اس سے بات کرو گی تو بہت خوش ہوگی۔ وہ مجھے بہت چاہتا ہے آمنہ، وہ کہتا ہے کہ مجھے وہیں لے جائے گا اپنے ساتھ۔ اپنے خوابوں کی راہ گزر پہ احمد کے ہمراہ چلتی وہ اتنی خوش تھی کہ اس نے آمنہ کے پھیکے پڑتے چہرے پہ نگاہ نہ کی، نہ ہی باہر آنکھوں میں آنسو لیے تائی کی طرف دھیان گیا، جو ابھی کمرے سے باہر پوری نکلی بھی نہ تھی کہ جب اس نے آمنہ سے اپنے دل کی بات کہنے میں جلدی کی اور وہاں سے آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے چلی گئی۔ اور میں سوچتی رہی کہ مومانی کے اتنے محبت جتانے کا آخر مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ اس بات کا تو اس نے آخر تک تصور نہیں کیا تھا۔ تم جیسے پاگل اور بے عقل ہی ایسے لوگوں کا آسان ہدف ہوتے ہیں شکار کرنے کے لیے۔ آمنہ نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ایسے مت کہو آمنہ، اگر ایسا ہے تو ایسی بات تائی لوگوں کے بارے میں بھی تو سوچی جا سکتی تھی۔ کس چیز کی کمی ہے ہم لوگوں میں؟ شکل و صورت، جائیداد،
بھی تو ہے اس کے لیے، مگر اس کی بات مکمل ہونے سے آمنہ کا زوردار تھپڑ اس کے منہ میں پڑا۔ یہ تھپڑ مجھے بہت پہلے تمہارے منہ پہ مارنا چاہیے تھا آیت۔ 2 دن کی یہ 3rd کلاس محبت نے تمہیں یہ سکھایا ہے تم اپنے ماں باپ جیسے تائی تایا کا محبت کا مذاق اڑاؤ، ان کے خلوص کو تولو۔ غصے سے آمنہ کی آواز بھرا گئی۔ مومانی ماموں اور سدیش کی آمد ایک ہی دن ہوئی تھی۔ آمنہ تو اسی دن مسلسل چپ رہ کے اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی، اگرچہ آیت کو اپنی اس دن والی بدگمانی پہ بعد میں افسوس ہوا۔ وہ محض آمنہ کو چپ کرانے کے لیے ایسے اول فول بول گئی تھی، ورنہ تائی تایا کی تو خود محبتوں کی گواہ تھی، وہ بھلا کیسے ان کے بارے میں ایسے سوچ سکتی تھی؟ مگر آمنہ کی محبت تو عقیدت کی حد تک تھی۔ تایا تائی سے وہ اس دن کے بعد بالکل چپ ہو گئی تھی۔ ہاں، تائی کے رویے میں فرق نہیں آیا تھا۔ ٹھیک ہے بہن، آپ کی خواہش سر آنکھوں پہ، مگر آیت سے پوچھے بغیر ہم ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مومانی کے آیت کے رشتہ مانگنے پر تائی نے رسان سے کہا۔ تایا جی تو صاف انکار کرنا چاہ رہے تھے، جب سدیش کے ماتھے کے بل پہ آسانی سے گنے جا سکتے تھے، مگر تائی جی نے مناسب الفاظ میں بات کو ختم کرنا چاہا تو ان کی بات کسی نے کاٹی نہ تھی۔ ارے آیت کا تو مجھے یقین ہے وہ انکار نہیں کرے گی، بہت محبت ہے اس بچی کو ہمارے گھرانے سے، بہت ترسی ہے وہ ان محبتوں کے لیے۔ ہاں کا اندیا ملتے ہی شادی کی تاریخ مقرر کریں گے تاکہ احمد بھی وقت کے وقت پہنچ سکے، بلکہ آیت کو بھی تو بلوا لیں گے، اس کی رائے معلوم کر لیں۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا بی بی، بچی کی رائے اس کی تائی بہت جلد معلوم کر کے آپ تک اپنا فیصلہ پہنچا دیں گی۔ صرف آپ لوگوں کا رشتہ نہیں ہے بلکہ اس سے بہتر اور اچھے رشتے زیر غور ہیں، ہم سوچ سمجھ کے جواب دیں گے۔ تایا کو سب کے سامنے آیت کے بلوانے والی بات بری لگی، انہوں نے قطعی لہجے میں کہہ کے مومانی کا منہ بند کروا دیا۔ بھائی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں بیگم، ایسی بھی کیا ہتھیلی پہ سرسوں جمانی، بیٹی والوں کو پورا حق ہوتا ہے سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے کا۔ ٹھیک ہے جناب، ہم لوگ آپ کے فیصلے کے منتظر رہیں گے۔ ماموں نے تایا جی کے 2 ٹوک انداز میں دے کے بات کی۔ سدیش تو ان لوگوں کا ایسا حتمی انداز دے کے وہاں سے اٹھ گیا۔ تمہیں جلیس بھیا پسند تھے آمنہ؟ مجھے سدیش اس حوالے سے ہرگز پسند نہیں۔ جلیس بھائی ہم سب کے لیے اتنے اچھے محبت کرنے والے ہیں، اور تمہارے لیے تو خیر ان کا انداز ہی جدا ہے، مگر سدیش اس کا رویہ دیکھا تم نے؟ ہر بات میں میرے لیے الٹ کرتا ہے، ہمیشہ گلا رہتا ہے کہ میں اس کے ماں باپ سے اس کے حصے کا پیار بھی لے لیا۔ ہر بات، ہر کام، ہر چیز جو میرے حوالے سے ہو اس میں کیڑے نکالنا اپنا اولین فرض سمجھتا ہے۔ میں ہرگز ایسے شخص کے ساتھ اپنی پوری زندگی نہیں گزار سکتی جسے محبت سے ذرا برابر بھی لگاؤ نہ ہو۔ میں اس منطق کو نہیں مانتی کہ ایک بہن اگر ایک گھر میں خوش رہے گی تو دوسری کے خوش رہنے کا پیمانہ وہی ہوگا۔ میں تمہاری وقتی ناراضگی سہ سکتی ہوں، لیکن اس کے لیے اپنی عمر بھر کی خوشی قربان نہیں کر سکتی، اس لیے مجھے مجبور مت کرو، ورنہ میں خود ہی تائی جی کو منع کر دوں گی۔ اتنی بدگمانی، اتنا زہر آیت، وہ دھنگ تو رہ گیا تھا اس کے اپنے بارے میں خیالات سن کے۔ آیت کی مومانی کی باتیں اور انداز جب برداشت سے باہر ہوا تو وہاں سے اٹھ کے اپنے کمرے میں آ رہا تھا، جب اپنے نام کی تکرار پہ ان دونوں بہنوں کے کمرے میں رک گیا۔ یہی تو تمہاری بے وقوفی کی انتہا ہے، جاہل لڑکی، غلطی کرنے پہ اپنے کو ٹوکا جاتا ہے، سرزنش کی جاتی ہے، جو ایسا نہیں کرتا وہ آپ کا اپنا نہیں ہوتا۔ سدیش تم سے بہت محبت کرتا ہے، یہ میں بہت پہلے سے جانتی ہوں، مگر تم جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو الفاظ کے ہیر پھیر میں الجھنا پسند کرتی ہیں، وقت تو آنے دیتی عملی زندگی میں اسے اپنی محبت ثابت کرنے کا، مگر تم تو لفظوں کے سنہرے جال میں پھنس گئی۔ مجھے تو حیرت ہے کہ مومانی کے الفاظ کی شیرینی کے پیچھے چھپی چاپلوسی کو تمہاری عقل جانچ پائی، نہ سدیش کی سرزنش میں چھپی محبت۔ آمنہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس بے حیث لڑکی کو جھنجھوڑ کے رکھ دے، جس نے کئی دنوں سے اپنے دماغ کے ساتھ ساتھ اس کا دماغ بھی خراب کر رکھا تھا۔ میں تمہاری بہن ہوں آیت، تمہارا برا نہیں چاہتی، ابھی میری زندگی کی تلخی تمہیں مجھ سے برگزشتہ کر رہی ہے، مگر میں تمہیں اس تلخی سے ہی زندگی کے اسباق پڑھانا چاہتی ہوں، جو اگر خدا نہ خواستہ زندگی نے پڑھائے تو۔ زندگی کے پڑھائے گئے سبق بہت ہی سخت ہوتے ہیں، بہت امتحان لیتے ہیں، کیونکہ زندگی نے آج تک ٹھوکر لگائے بغیر کسی کو سبق نہیں پڑھایا۔ تھوڑی سی عقل استعمال کرو، سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ بس ہاتھ جوڑنے کی کسر رہ گئی تھی اس کے سامنے۔
सुदेश अपनी मोहब्बत की इससे ज़्यादा तजलीस बर्दाश्त नहीं कर सकता था, सो दरवाज़ा पूरी तरह से खोलता अंदर आ गया। दोनों ने इसे देख के अपने आंसू पोंछे। मेरे लिए मत लड़ो आमना, मैं मोहब्बत को एजाज़ के साथ लेना पसंद करता हूँ, ना कि भीख में। या तो मेरी मोहब्बत में कमी होगी या दूसरे की दुआओं को शर्फ कबूलियत मिल गया होगा। अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारना हर इंसान का बुनियादी हक है, और आयत को इसका हक वैसे ही हासिल है जिस तरह मुझे या किसी दूसरे को। इसने आमना के सर पे हाथ रखा। ये बेवकूफ़ी कर रही है सुदेश, और मैं इसे ऐसे कुएं में छलांग लगाने को कैसे दे सकती हूँ? तुम भी इसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की बजाय इसी का साथ दे रहे हो। बताओ इसको कि कितनी मोहब्बत है तुम्हें इससे। आज से नहीं, बहुत पहले से। तुमने कितनी बार मुझे और जलेस को ये बात बताई और इस बेवकूफ़ को बताने के लिए मुनासिब वक्त का इंतज़ार किया। काश तुम इसे तभी बता देते। आमना ज़ोर ज़ोर से रोते हुए बोल रही थी। आयत ने इन दोनों को बेयकीनी से देखा। इसकी बेयकीन नज़रों पर सुदेश अहमद का फीका सा मुस्कुरा के आयत की तरफ आया। जैसा तुम चाहोगी वैसा होगा। इस बार सुदेश अहमद तुम्हारी कही गई किसी बात का उलट नहीं करेगा, अगरचे इसके दिल की दुनिया क्यों ना लुट जाए। मैं मना लूँगा सबको, मेरा यकीन रखो। इसने आयत के खुले सर को देखते हुए कहा और अपनी बात मुकम्मल करके रुका नहीं था। ख़त्म कर दिया तुमने सब कुछ। आयत अपने हाथों से अपनी खुशकिस्मती का दरवाज़ा बंद कर दिया। आमना सुदेश अहमद के कदमों की शिकस्तगी पर बड़बड़ाई। कभी तो मेरे हक़ में बोल दिया करो आमना, कभी तो मेरे लिए भी दुआया कलमात कह दिया करो। जिस तरह सुदेश को गिला रहा ना, मैंने ताया ताई से इसके हिस्से की मोहब्बत छीन ली, तो इसने भी तो बदले में तुम्हारी मोहब्बत और तरफदारी मेरी निस्बत ज़्यादा पाई है हमेशा। आप मान जाओ प्लीज़, ताकि मैं पूरी तरह खुश हो सकूं। तुम्हारी नाराज़गी मुझे खुश नहीं होने दे रही। वो उदासी से बोलते हुए आमना के करीब आई, जिसने सिर्फ एक नज़र इसे देखकर गले से लगाया। ताया तो सुनकर सकते में रह गए कि आयत की मर्ज़ी अपने मामूज़ाद के लिए है, वरना इनका इरादा तो यही था कि एक दो दिन में मामू के घर रिश्ते से इनकार करवा के सुदेश से इसकी बाकायदा बात तय करके जलीस के साथ इनकी शादी कर दी जाएगी। चलो ऐसे ही सही, जैसे वो चाहती हैं वैसे ही होगा। ताई जी ने आहिस्ता से इनको आयत की मर्ज़ी का बताया। कुछ लम्हे खामोशी के बाद ताया जी ने ऐसे कहा जैसे इन्हें इस बात का यकीन ना आ रहा हो। हाँ, अल्लाह नसीब अच्छे करे। ताई जी ने भी तायद की, जबकि पास बैठी आमना खामखा शर्मिंदा हो गई। सब क्यों इसकी बात आराम से मान रहे हैं, इसे कोई रोकता क्यों नहीं, डांटता क्यों नहीं? आप कहें ना ताया जी, इसे वो ना समझ है, बेवकूफ़ी कर रही है, आपको इसे समझाना चाहिए। वो रो पड़ी। ताया जी ने इसे अपने साथ लगा लिया। ना ना, रो मत मेरे बच्चे, वो कहीं और नहीं अपने मामू के घर जा रही है। आपने हैं, देखे भाले हैं, और भला क्या चाहिए होता है। इसके अच्छे नसीब के लिए दुआ करो। बार बार इसको बातें मत सुनाओ, डांटो मत। मैं देख रहा हूँ तुम इस रिश्ते वाली बात से नाराज़गी हो। ऐसा मत करो बेटा, ये हक़ तो हर लड़की को हमारा मज़हब देता है। इसने कुछ गलत नहीं किया, बस अपनी मर्ज़ी बताई है। और सुदेश का क्या होगा ताया जी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जितना खुश इस घर में रह सकती है कहीं और नहीं। भला मेरे और ताई जान जैसे लाड कौन उठा सकता है इसके? आमना ने भराई आवाज़ में कहा। ताया जी हंस पड़े। और मेरी झल्ली बेटी है तू भी आमना, बेटियां तो सबकी लाडली होती हैं, बस तकदीर आगे भी लाड उठाने वाले अता कर दे, यही दुआ करो। और बस। और सुदेश माशाल्लाह समझदार बच्चा है, कुछ दिनों तक शादी हो जाएगी तो नए रिश्तों में लचक होती है, पुरानी मोहब्बतों को खुद में समो लेते हैं। आमतौर पर एक ही घर में रहने वाले बच्चों में ऐसा कुदरती बात है, मगर आयत पुत्र की मर्ज़ी नहीं है तो वो दोनों अपनी शादी के बाद ये वाली बात भी भूल जाएंगे। शाबाश, तू फिक्र ना कर। हाँ आमना, अब्बा ठीक कह रहे हैं, ये तो नसीबों की बात होती है, और नसीबों से भी कोई लड़ सकता है भला। तुम मेरी फिक्र छोड़ो और शादी की तैयारी करो। अम्मा बता रही हैं कि तुम आयत से बात नहीं कर रही, बहुत गलत करती हो। शाबाश, अपना मूड ठीक करके इस बेवकूफ़ लड़की को मनाओ जो मुंह बनाए फिर रही है। भाई मुझे तो अपने घर का ये उदास माहौल ज़रा नहीं पसंद। सुदेश और जलेस भाई इकट्ठे अंदर दाखिल हुए, और जब इनके कानों में अब्बा की कुछ बातें पड़ी, सुदेश ने कसदन खुद को हशाश बशाश जाहिर करते हुए कहा। आमना ने बेयकीनी से इसकी तरफ देखा, जैसे कहना चाहती है भला पुरानी मोहब्बतें भी इतनी जल्दी और आसानी से भुलाई जा सकती हैं?
جن کی جڑیں نہ جانے کہاں کہاں پھیلی ہوئی تھیں۔ اس نے پھیکا سا مسکرا کے اس بات میں سر ہلایا۔ جلیس بھائی نے بھی بھائی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تایا جی کے ہاں کرتے ہی ماموں کی فیملی ایک بار پھر آ کر منگنی کی رسم طے کرنے کے ساتھ ساتھ شادی کی تاریخ بھی رکھ گئی، جو کہ آمنہ اور جلیس کی شادی کے ایک ہفتہ بعد ہونا قرار پائی تھی۔ زاشی نے ممانی سے اصرار کیا تھا کہ منگنی کے موقع پر اس کی اور سدیس کی رشتے کی بات بھی کی جائے، مگر ممانی نے سمجھا بجھا لیا تھا کہ منگنی کا موقع اس بات کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ایک ماہ بعد جب شادی پہ نکاح ہوگا تو نکاح سے کچھ دیر قبل یہ پیشکش رکھیں گے تایا جی کے سامنے کے دباؤ میں آ کے وہ انکار نہ کر سکے۔ زاشی اس ٹائم ماں کی مان گئی تھی، یہ جانے بغیر کہ ممانی کا سرے سے ایسا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ آمنہ نے اب آیت سے بات کرنا شروع کر دی تھی، تاہم ان کے درمیان ہلکی سی اجنبیت ضرور آئی تھی۔ منگنی کے بعد سے آیت یا تو اپنے خیالوں میں گم رہتی یا احمد سے فون پہ لمبی لمبی باتیں کرتی۔ منگنی کے بعد اس نے موبائل کو مزید چھپانا مناسب نہ سمجھا، ویسے بھی اب اس کے خیال میں اب ان کے درمیان ایک رشتہ موجود تھا جس کے تحت وہ بات کر سکتے تھے۔ احمد سے بات چیت کرنے کے بعد اس کے خیالات میں تیزی سے تبدیلی آ رہی تھی۔ بعض اوقات اس کی ہنسی کی آواز سے تائی جی اور آمنہ نظریں چرا جاتی، کیونکہ اسی گھر میں جلیس سے باضابطہ رشتہ طے ہونے کے بعد آمنہ اسے باقاعدہ پردہ کرتی تھی اور یہی مذہب بھی بتاتا تھا اور یہی ان کی روایات تھی اور اسی قسم کے طرز عمل کی ان کا ماحول عکاسی کرتا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ تائی جی؟ منع کر دیں آپ کہ ہم لوگ نہیں بھیج رہے آیت کو وہاں، شادی کر کے لے جائیں گے، بھلا جیسا ان کا ماحول ہے ویسے ڈھال لیں گے اسے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مگر یہ کیا بات ہوئی، لڑکی 20 دن پہلے ہونے والی سسرال میں جا کے رہے اور اپنی شادی کی خریداری کرے؟ ان کا ہوگا ایسا ماحول، ہمارا نہیں ہے، اپنی مرضی کا لے لیں سب کچھ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ناپ وہی تھا جو اس دن لے گئے تھے۔ اب بھلا یہ کوئی تک بنتی ہے کہ لڑکا بھی آج کل پاکستان پہنچنے والا ہے، ساتھ مل کے شاپنگ کی جائے گی؟ آمنہ تو ممانی کے فون کا اور ان کی فرمائش کا تائی جی کی زبانی سن کے بھڑک اٹھی۔ آیت نے البتہ اسے ضرور شاک کی نظروں سے دیکھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو بیٹا، مگر اس قسم کے رشتوں کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تائی جی کچھ تذ بذب کا شکار ہو کے بولی۔ ان کی موجودگی میں تائی کے ساتھ آیت چپ کر کے بیٹھی رہی، مگر تائی نے جب کسی کام کے لیے بلایا تو بات کو وہیں ادھورا چھوڑ کے چلی گئیں۔ تب ان کے جانے کے بعد آیت گویا پھٹ پڑی۔ جب آمنہ نے اسے پوچھا، تم خود بتاؤ آیت، کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ میرے تو خیال میں ممانی کو کال کر کے تم خود ہی منع کر دو، اور مجھے یہ کیوں لگ رہا ہے کہ تم مجھ سے میری بات سے جیلس ہو رہی ہو؟ آیت کے ٹھنڈے ٹھار لہجے کی سردی زیادہ تھی یا اس کے الفاظ کی دھار زیادہ نوکیلی تھی؟ آمنہ اس پل کچھ نہ سمجھ سکی۔ آیت مزید گویا ہوئی، پہلے پہل میں اسے ایک بہن کی فطری جذبات سمجھی تھی، مگر میری بہن مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے، وہ مجھے خود سے دور نہیں کر سکتی۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے سمجھ میں آتا گیا آمنہ کہ تم سے برداشت نہیں ہو رہا کہ تم گاؤں کے ایک معمولی گھر میں زندگی گزارو اور تمہاری بہن کینیڈا جیسے ملک میں جا کے عیش کرے، تم جلیس بھائی جیسے عام BA پاس کسان کی بیوی بنو اور تمہاری بہن احمد جیسے ہائی کوالیفائڈ فارن پلٹ شخص کی ہمراہی میں زندگی گزارے۔ مجھے اس شادی سے روکنا سدیس کی محبت نہیں تھی، تمہاری جیلسی تھی آمنہ، جو تم قدم قدم پہ ظاہر کر رہی ہو۔ ماں تو بہت عرصہ پہلے کھو چکی ہوں، اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے بہن بھی کھو دی۔ بکواس بند کرو اپنی، میں لعنت بھیجتی ہوں ایسے رشتوں اور ایسی زندگی پر جس نے تمہاری عقل اور بصارت تو کیا سمجھنے کی حس تک چھین لی۔ میرے نزدیک رشتوں کا خلوص اور اپنا پن معنی رکھتا ہے بس، اور وہ مجھے سب کچھ پوری دنیا میں صرف اسی گھر میں مل سکتا ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے تو تم پہ غصہ بھی نہیں آ رہا، ترس آ رہا ہے تمہاری سوچ کی پسماندگی پر۔ میری طرف سے جو چاہو جیسے چاہو کرو، اب کوئی بات نہیں کروں گی تم سے۔ تم نے تو ہم دونوں کا انمول رشتہ ہی شک کے ترازو میں تول ڈالا۔ پھر بھی دعا ہے کہ اللہ کرے تمہارے وہ سارے خواب سچ ثابت ہوں جن کی ظاہری چمک دمک نے رشتوں کا مذاق بنا ڈالا۔ آمنہ کہہ کے رکی نہیں تھی، باہر جا کے دم لیا، اور نہ جانے اس کی اور تائی کی مزید کیا بات چیت ہوئی۔ اگلی صبح ممانی بما ڈرائیور آیت کو لینے آن پہنچی۔ جاتے سمے نہ تو آمنہ نے حسب معمول نصیحتوں کا پلندہ اس کے ہمراہ کیا، نہ دروازے تک رخصت کرنے آئی۔ ممانی سے مل کے وہ کچن میں جو گم ہوئی تھی آیت کے جانے کے بعد باہر نکلی۔
ہاں، اس کی آنکھوں کی سرخی ضرور گواہ تھی کہ وہ اپنی بہن کی بیوقوفی پہ دیر تک روتی رہی ہے۔ مومانی شہر آ کے گھر لے جانے کی بجائے اسے مارکیٹ لے گئی تھی، پھر ضروری شاپنگ کرانے کے بعد پارلر لے گئیں۔ 2 گھنٹے کی محنت کے بعد اس کا نوخیز حسن مزید نکھر گیا تھا۔ ضروری ٹریٹمنٹ کے بعد مومانی نے ایک سٹائلش سوٹ تبدیل کروانے کے بعد اس کا ہلکا پھلکا میک اپ بھی کروایا۔ آیت نے 1-2 دفعہ پوچھا بھی تھا یہ سب کیا ہے، وہ بس مانی خیزی سے مسکرا کے کہتی جیسا وہ کہہ رہی ہے ویسا کرتی جائے۔ اب تو مومانی بتائیں یہ سب کیا ہے؟ اگرچہ اپنا یہ روپ اسے بہت پسند آیا مگر مومانی کے پراسرار انداز پہ الجھن کا شکار تھی۔ ویسے بھی آمنہ سے ہونے والی کل کی تلخ کلامی کے بعد وہ دل ہی دل میں بے حد پچھتائی کے جذبات میں پتہ نہیں کیا کیا بکواس کر گئی۔ آمنہ سے معافی بھی مانگنا چاہتی تھی مگر ایک تو آمنہ کا سرد انداز اور خود اس کی انا آڑے آ گئی، مگر وہ آمنہ سے معافی کا ارادہ باندھتے رہ گئی۔ مومانی صبح اسے آن لینے پہنچی تھی اور مومانی کی آمد اسے ہمیشہ سدھ بدھ بھلا دیتی۔ بھئی میں تو سرپرائز دینا چاہ رہی تھی گھر پہنچ کے، مگر صبر نہیں ہو رہا تو سن لو کہ احمد کل شام پاکستان آ چکا ہے۔ تم لوگ چونکہ پہلی مرتبہ ملو گے تو میں چاہتی تھی کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہ جائے، اور وہ دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے اور داد دے میری پسند کی۔ کیسا ہیرا اس کی ماں نے اس کے لیے ڈھونڈا ہے۔ مومانی نے فخریہ انداز میں کہا۔ آیت کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہیں دل میں عجیب سے جذبات سر ابھارنے لگے۔ پہلی بار روبرو ہونے کا خیال اتنا جاں فضا تھا کہ خیالوں ہی خیالوں میں کہیں دور نکل گئی۔ مومانی آپ نے تائی میرا مطلب ہے گھر میں ذکر کیا تھا احمد کے آنے کا؟ کچھ دیر کے بعد خیال آنے پہ اس نے جھجک کے پوچھا۔ ارے نہیں بھئی، مجھے بیوقوف سمجھ رکھا ہے؟ میں نہیں جانتی کہ گاؤں میں رہنے والے لوگ کس قدر تنگ نظر ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے کس قدر حقارت سے کہا تو آیت کو کچھ خاص اچھا نہ لگا ان کا لہجہ، تاہم کچھ بولی نہیں۔ واؤ، لکنگ سو پریٹی اینڈ انوسینٹ۔ ممی، آپ نے احمد کا پورا بندوبست کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ اسے دیکھ کے زاشی نے سراہا اور مومانی سے کہا، بالکل میری بیٹی ہے اتنی خوبصورت، جو دیکھتا ہے دیکھتا رہ جاتا ہے۔ احمد بھی دیکھنا، کینیڈین لڑکیاں چھوڑ کے کینیڈا کو نہ بھول جائے پھر کہنا۔ کہاں ہے احمد؟ بلاؤ اسے۔ مومانی نے ہاتھ سے پکڑ کے اسے اپنے پاس صوفے پہ بٹھایا اور زاشی سے کہا، وہ تو بہت دیر ہو گئی، دوستوں کی طرف نکلے ہوئے ہیں۔ عرشی اپنے فرینڈز کے ساتھ، وہ اپنے فرینڈز کی برتھ ڈے ہے، نکل ہی رہی تھی، آپ لوگوں کے دیکھ کر رک گئی۔ زاشی نے بتاتے ہوئے درمیانی میز پہ اپنا پاؤچ اٹھایا اور بائے بائے کرتی باہر نکل گئی۔ آوے کا آوا ہی بگڑا ہے، تم بیٹا جا کے ذرا ریسٹ کر لو، میں لڑکے کا پتہ کروں کہاں ہے۔ مومانی نے اپنے بالکل پاس دھرے پرس میں سے سیل نکالا اور نمبر ملایا۔ آیت سے کہا۔ آیت اس بات میں سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ احمد کے بچے کہاں ہو؟ تمہیں کہا بھی تھا کہ آیت کو لے کے گھر آ رہی ہوں، گھر پہ رکو۔ ان کی بات سن کے آیت کے قدم ذرا دیر کو سست پڑے، مگر اگلی بات سنے بغیر وہ ایک نئی الجھن لیے گیسٹ روم کی طرف آ گئی۔ کیا احمد اسے نہیں ملنا چاہتا؟ پھر مومانی کے بتانے کے باوجود رکا کیوں نہیں گھر پہ؟ آئینے کو اپنے بے حد خوبصورت نظر آتے عکس پہ نظر جماتے اس نے سوچا، پوچھیں ذرا اس سے، اب جب بڑی مشکل سے ہی سب کچھ ٹھیک ہونے جا رہا ہے تو یہ کیوں سب کچھ برباد کرنے پہ تلا ہے؟ مومانی نے تیز لہجے میں ماموں سے کہا۔ احمد ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ بالکل پاس ہی عرشی ایک میگزین کی ورق گردانی کرنے میں مگن تھی، جیسے اسے باقی کسی سے کوئی سروکار نہ ہو۔ زاشی البتہ ماں کے بالکل قریب بیٹھی تھی۔ ہاں تو میاں کیا تکلیف ہے تمہیں؟ تم سے کوئی تقاضا نہیں کر رہے، نہ کوئی ڈیمانڈ، بس آرام سے شادی کر کے بھلے چلے جاؤ واپس، ہر سال جیسے چکر لگاتے ہو لگایا کرنا۔ بھائی پاپا ٹھیک کہہ رہے ہیں، یا تو آپ کو پہلے ہاں نہیں کرنی تھی شادی کے لیے، اب شادی سے 1 ماہ پہلے آپ آ کے کہتے ہیں کہ آپ کو شادی نہیں کرنی۔ زاشی نے ماں کا ساتھ دیا، مگر احمد تو جیسے پھٹ پڑا۔ ہاں تو ایک بار غلطی ہو گئی مانتا ہوں، وہ بھی ممی کے کہنے پہ آ کے بار بار قسمیں دے کے دودھ نہ بخشنے کا ٹپیکل جذباتی ڈائلاگ سے مجبور کر دیا تھا کہ میں اس معصوم سی لڑکی کو اپنی طرف مائل کروں۔ میں بھی ایسے ہی سب کچھ چلنے دینا چاہ رہا تھا، مگر جانتی ہو زاشی، وہ ایک پل کے لیے رکا، پچھلے ہفتے میری بیٹی پیدا ہوئی ہے اور 3 دن پہلے جب میں اسے لے کے بیٹھا، اس کے چہرے کے نقوش کو تکتے تکتے وہاں کسی اور کا چہرہ ابھر آیا۔ بائی گاڈ، میں کانپ گیا یہ سوچ کے کہ آج میں کسی کی بیٹی کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوں تو خدا نہ کرے کل میری بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا تو میں کیا کروں گا۔
پہلی فرصت میں نے ٹکٹ کٹایا اور نینسی کو ممی کی بیماری کا بتا کے یہاں آ گیا۔ میں پہلے جذباتی دباؤ کے تحت اس معصوم لڑکی کے جذبات سے کھیلتا رہا، جس کا افسوس مجھے تعمر رہے گا۔ آپ لوگ میری بات کا یقین کریں، میں یہاں آ جاؤں گا پاکستان واپس، اگرچہ فوراً نہیں، مگر 2-3 سال میں میرا وہاں سے سب کچھ وائنڈ اپ کر کے واپس آنے کا ارادہ ہے۔ مگر میں یہاں دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ رہنے دو بھائی، 8 سال سے یہی لارے سن رہے ہیں تمہارے، ہم کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کر رہے۔ شادی کے کچھ دن بعد آیت کو تمہاری شادی کا بتا دوں گی، بچیوں کی شادی ہو جائے گی۔ اب اگر ہم میاں بیوی اپنے بڑھاپے کا سہارا چاہتے ہیں تو تم مان کیوں نہیں جاتے؟ مالی لحاظ سے 2 بیویاں رکھ سکتے ہو۔ مان بھی لوں کہ تمہاری انگریز بیوی یہاں آنے پہ راضی ہو جائے گی تو ہم بڈھا بڈھی کو خاک لگانا ہے منہ اس نے۔ آیت اچھی خاصی فرمانبردار بچی ہے، 1-8 دن کے لیے آتی ہے تو ایسے گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لیتی ہے گویا اس کا اپنا گھر ہو۔ بہو بن کے ہمیں وہ نہیں سنبھالے گی تو اور کون سنبھالے گا؟ میں کہہ دے رہی ہوں احمر، اب موقع کے اوپر تو نے انکار کیا تو زہر کھا لوں گی۔ آج وہ بچی آئی ہے، اسے کوئی بھی فضول بکواس کیے بغیر تم نے اسے پوری کمپنی دینی ہے اور اپنی محبت کا بھرپور یقین دلانا ہے۔ یہ جو خناس وہاں سے بھر کے آئے ہو نا، وہیں کہیں دماغ کے اندر دفن کر دو۔ مومانی ابھی تو اپنے جلالی روپ میں آئی تھیں۔ احمر بے بسی سے سب کو دیکھ کے رہ گیا۔ تمہاری ممی ٹھیک کہہ رہی ہیں احمر، سب کچھ بھلا کے شادی کی تیاری میں بھرپور حصہ لو۔ آیت واقعی بہت اچھی بچی ہے، تم سے صرف اتنی گزارش ہے کہ شادی کر کے خاموشی سے واپس چلے جاؤ، آگے تمہاری ممی جانے اور میں جانوں۔ دروازے میں ساکت کھڑی آیت کے آنسوؤں نے بھی اندر کہیں جا کے برف کی چادر اوڑھ لی۔ ایک خوفناک سناٹا تھا جو اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ اندر بیٹھے فنونوں کے درمیان اب بھی اس کی قسمت کا فیصلہ زیر بحث تھا۔ ارے وہ تو اتنی بھولی بچی ہے، اکثر اسے زاشی کے 1-2 بار پہنے گئے کپڑے جوتے دیتی ہوں، خوش ہو کے لے لیتی ہیں۔ مومانی کے کہنے پہ اسے خود سے گھن آئی۔ اپنے گھر میں سدیش، تایا، جلیس بھائی ہوں، تائی خریداری سے پہلے آیت کے سامنے لائی جاتی، وہ جو چیز پسند کرتی، اس کے بعد باقی سب کی باری آتی۔ خلا میں چلتی وہ گیسٹ روم میں واپس آئی، کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے زندگی میں پہلی بار سدیش کو کال ملائی، جس کا نمبر نہ جانے کس کیفیت میں اس نے پچھلے ہفتے فیڈ کیا تھا، ورنہ تو اس کے سیل پہ احمر کی کال آتی تھی، میرے ماموں کے گھر کتنی دیر میں پہنچ سکتے ہو؟ اس نے سدیش کی ہیلو کے جواب میں فوراً کہا۔ آیت کی روئی روئی آواز پہ ٹھٹک گیا، چونک گیا۔ کیوں خیریت، تم کہاں ہو؟ 15-20 منٹ لگیں گے، جلدی سے یہاں آ جاؤ سدیش، میں گیٹ کے پاس ہی ملوں گی تمہیں، روڈ پہ آتے ہی بیل دینا اور میں آ جاؤں گی، مجھے ابھی کے ابھی گھر چھوڑ کے آؤ۔ اس نے کسی بھی سوال کا جواب دیے بغیر کال ڈراپ کر دی۔ یقین تھا اس نے 15 منٹ کا کہا ہے تو واقعی 15 منٹ میں گیٹ پہ ہوگا۔ بیگ بیڈ کے نیچے سے گھسیٹ کے اپنا نکالا ایک سوٹ نکال کے تبدیل کرنے کے بعد رگڑ رگڑ کے منہ دھویا، جس کا آدھا میک اپ آنسوؤں سے نہ دھویا تھا۔ اب جب تک وہ چادر لپیٹ کے بیگ اٹھا کے تیار ہوئی، اس کے سیل پہ سدیش کی مس کال اور باہر پہنچنے کا میسج آ چکا تھا۔ مضبوط قدم اٹھاتی وہ گیسٹ روم سے باہر آ گئی۔ اب وہ پرانی آیت تھی، نڈر، 2 ٹوک اور ہر بات منہ پہ کہہ دینے والی، کچھ دیر پہلے کی جذباتی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے والی آیت سے قطعی مختلف۔ مومانی کے کمرے میں ابھی بھی میٹنگ جاری تھی، جب ہی احمر اور مومانی کی تیز آواز ایک ساتھ آ رہی تھی۔ ایک تلخ مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ اس نے پورے اعتماد سے دروازہ کھول کے قدم اندر رکھا۔ اس پائل آیت کو دیکھ کے سب کو سانپ سونگ گیا، گویا اس نے پہلے سے اتاری ہوئی ڈائمنڈ کی رنگ جو مومانی نے بات پکی ہونے پہ پہنائی تھی درمیانی میز پہ رکھی۔ میں اتنی کمزور ہرگز نہیں تھی مومانی جتنی آپ نے مجھے سمجھ لیا۔ مجھے کمزور کر گیا تھا میری ماں کی طرف سے بچا آخری خونی رشتہ۔ اس کی آواز بھرا گئی، مومانی کا رنگ پھک پڑ گیا، ماموں گڑبڑا گئے۔ آمنہ کہتی رہی کہ میری ڈانٹ سے ہی زندگی کے کچھ سبق سیکھ کے جاؤ، ورنہ زندگی ٹھوکر لگائے بغیر سبق نہیں سکھاتی، اور آپ سب نے مجھے زندگی کے تلخ ترین سبق پڑھائے ہیں۔ ٹھوکر تو بہت شدید ہے، تکلیف بھی حد سے سوا ہے، مگر اللہ کے کرم سے مجھے سنبھالنے والے بہت ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ مجھے زیادہ عرصہ یہ تکلیف یا دھوکہ یاد نہیں رکھنے دیں گے۔ دکھ تو سب سے زیادہ مجھے آپ کی طرف سے ملا ہے ماموں، یہ سب غیر صحیح، آپ سے تو خون کا رشتہ تھا، بھانجی نہ سمجھتے، یتیم سمجھ کے ایک لفظ میری حمایت میں بول دیتے تو آج اسی لفظ سے ہی مالا مال ہو جاتی۔ اور احمد، وہ ساکت بیٹھے احمد کی طرف مڑی،
آپ کی طرف سے مجھے کوئی گلہ نہیں، پتہ نہیں آپ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے یا کل کو مکافات عمل سے بچنا چاہتے تھے۔ دونوں صورتوں میں مجھے اس فریب سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے، اس لیے آپ کی اس غلطی کو معاف کرتی ہوں، اور جو مجھے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے آپ نے کی تھی، شکر ہے یہ سفر زیادہ دور تک نہیں طے ہوا، ورنہ بہت مشکل ہو جاتی۔ میرا کزن مجھے باہر لینے آ چکا ہے۔ ماموں آپ اپنی بہن کی طرح ہمیں بھی مرا ہوا تصور کر لیجئے گا، اور ماما نے صرف ایک بار ہی سوچا ہوتا، آپ کی بھی 2 بیٹیاں ہیں۔ یہ کہہ کے وہ رکی نہیں، تیزی سے باہر آئی تھی۔ باہر سے مسلسل ہارن بج رہا تھا۔ ارے تمہارے پاس تو بائک تھی، یہ گاڑی کہاں سے آئی؟ اگلا دروازہ اس کے لیے کھولے سدیش اس کا منتظر تھا۔ گاڑی دیکھ کے آیت نے کہا تو اس کے بیٹھتے ہی سدیش نے اس سے بیگ لے کے پچھلی نشست پہ اچھالا اور خود گاڑی آگے بڑھا دی۔ اب اس وقت تمہیں بائک پہ لے جا کے میں نے ابا اماں سے مار نہیں کھانی تھی، دوست کی لے کے آیا ہوں، اب جلدی سے شروع ہو جاؤ کہ ایمرجنسی کال اور ارجنٹ واپسی کا کیا چکر ہے۔ مین روڈ پہ آتے ہی اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے کہا، میں نے ایک بار کہیں پڑھا تھا، خود غرض رشتے ان کوئلوں کی مانند ہیں جو اگر جلتے ہوئے ہوں تو زخم دیتے ہیں، اگر بجھ چکے ہوں تو ہاتھ کالے کرتے جاتے ہیں۔ اس بات کا مطلب آج پورے معنی مفہوم کے ساتھ میری سمجھ میں آیا، ورنہ میں نے تو یہ پڑھا تھا کہ اپنے رشتے ذہن میں لاتے ہی میں نے سوچا تھا بھلا رشتے بھی کبھی خود غرض ہوتے ہیں، اور میں نے اپنے گرد بے غرض رشتے جو دیکھے تھے، آج ان رشتوں کا جو روپ میں نے دیکھا، اگر تم لوگ نہ ہوتے تو انہوں نے مجھے زندہ درگور کرنے کا پورا بندوبست کر رکھا تھا۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ ساری رودات سدیش کے گوش گزار دی، جس کو سن کر منو بوجھ سدیش نے اپنے سر سے ہٹتا محسوس کیا۔ تم رو رہی ہو؟ ایسی میں تمہیں بیوقوف نہیں کہتا۔ وہ اسے آنسو صاف کرتا دیکھ کر تعصب سے بولا، ارے یار شکر کا مقام ہے، یہ تو مجھ سے پوچھو، میرا بس نہیں چل رہا کہ گاڑی بیچ سڑک کے روک کے بھنگڑا ڈالنا شروع کر دوں۔ میں تو ایسے خود غرض اور مطلبی لوگوں پہ اپنی سوچ کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کروں، اور تم اپنے قیمتی آنسو ضائع کر رہی ہو۔ دفع کرو۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، شادی کی تاریخ وہی رہے گی، بس دولہا بدلے گا انشاءاللہ۔ ذرا اپنی عقل استعمال کرو گی تو پتہ چلے گا یہ میری دعائیں ہی تھیں جنہوں نے یہ وقت پہ تمہیں ان فریبی لوگوں سے بچا کے میرے لیے محفوظ رکھا، اور اب میں کسی اور رسک لینے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ تم نہیں جانتی آیت کہ میری محبت تم سے اتنی پرانی، اتنی شدید ہے کہ تمہارے کسی اور کے ہو جانے کے تصور نے میری جان ہی نکال دی تھی۔ ایک جب سے اس نے کہا، اچھا ابھی سے ایسی باتیں مت کرو، میں نے ابھی ہاں نہیں کی۔ اس کی داستان محبت لمبی ہونے سے پہلے آیت نے سٹ پٹا کے اسے روک دیا۔ کمال ہے یار، آمنہ بھابی کہتی ہیں کہ اظہار محبت نہ کرنے کی پاداش میں آیت تم سے دور ہو گئی، اور اب آیت محترمہ تو ابھی محبت کے حرف میم کا عشر شیر نہیں سن سکی۔ وہ منہ بنا کے بولا تو اس کے اس انداز پہ آیت بے اختیار کھلکھلا کے ہنس دی، ساری کثافت دھل جانے والی شفاف اور سادہ سی ہنسی جس نے سدیش کے اندر تک مطمئن کر دیا تھا۔ میرے اللہ کا خاص کرم ہو گیا مجھ پہ آیت بی بی، ورنہ تم نے اپنے ساتھ مجھے بھی ڈبونے کا پورا بندوبست کر رکھا تھا اپنی کزن کو میرا نمبر دے کر۔ پتہ نہیں کیسی سائیکو لڑکی ہے، میرے روڈ بیہیو کے باوجود دن میں کئی مرتبہ کال کرتی اور خود سے رشتہ کی پیشکش کی کہ اپنا کہ آیت کی خواہش ہے کہ مجھے سدیش کی دلہن بننا چاہیے۔ مت پوچھو کہ میرا دل کیا کہ جا کے تمہارا گلا دبا دوں۔ اسی ٹائم آیت کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، کیونکہ زاشی اسے سدیش سے کتنی محبت کرتا ہے کہ کئی قصے سنا چکی تھی، اور یہ بھی کہ وہ اسے شادی کے لیے اصرار کر رہا ہے۔ تب آیت نے دل میں سوچا، ہوں جھوٹا، پہلے مجھ پہ ڈورے ڈالے، جب میں نے انکار کیا تو زاشی کو پھنسا لیا۔ تم اب اس کی کوئی کال ریسیو نہیں کرو گے، بلکہ وہ سم ہی نکال کے پھینک دو۔ ایک نمبر کی جھوٹی لڑکی ہے وہ، بلکہ تم اسے جلد از جلد یہ اطلاع دو گے کہ اب تم سے کوئی مطلب نہ رکھے، کیونکہ تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ کس سے ہو رہی ہے؟ اس کے بارے میں کہوں کیا کہوں؟ آیت کے غصے سے کہی گئی باتوں کو سن کے اس نے معصومیت سے سوال کیا، مجھ سے اور کس سے؟ اس کے ترنت جواب پہ وہ کہکا لگا کے ہنسا اور فوراً جیب سے موبائل نکال کے نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے کال ریسیو ہوتے ہی اس نے ہو بہو وہی الفاظ دہرائے جو آیت نے کہے تھے۔ اس کے بعد دوسری طرف کا جواب سنے بغیر سیل آف کر کے اس میں سے سم نکال کے اسے انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے 2 ٹکڑے کر کے باہر اچھالا اور گاڑی دوبارہ سے سٹارٹ کر دی۔ کوئی اور حکم ہے تو حکم کیجیے ملکہ عالیہ۔ نہیں اور کچھ نہیں، بس گاڑی تیز چلاؤ، ہمیں رات گہری ہونے سے پہلے گاؤں پہنچنا ہے۔ تائی جی اور تایا جی بہت یاد آ رہے ہیں، ابھی تو آمنہ سے بھی معافی مانگنی ہے۔
आसूदगी का सांस लेती आयत सीट की पोस्ट से सर टिकाते हुए बोली। सुदेश ने मुस्कुराते हुए एक्सीलेटर पर पाँव का दबाव बढ़ा दिया। चौदहवीं का चांद भी मुस्कुराते हुए इनका साथ सफ़र में था। जी तो व्यूअर्स, कैसा लगा आपको आज का ये नावल, ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज ये नावल पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम देखने और सुनने वालों को दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ और कामयाबियाँ अच्छी सेहत के साथ देखना नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और नए नावल के साथ। अल्लाह हाफिज़।